فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى في عظمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلاة وسلام عليك یا حبیب اللہ. محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور میری بہنوں، اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع مجھ کو اور آپ کو عطا کیا ہے کہ عمومی طور پر عظمت اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں کہیں میرے آقا حضور پیران پیر غوث اعظم کی نسبت پر اور کہیں پر خواجہ خواجگان عطا رسول ہند الولی کی نسبتوں پر یا پھر بالخصوص ہند صغیر کے اندر میں صابر پاک اور بابا قطب الدین بختیار کاکی یا اس طریقے سے اپنے علاقوں کے اولیاء اکرام حضرات یوسفین ہوں یا پھر پہاڑی شریف والے ہوں یا حضرت سراج الدین اولیاء ہو یا سعد اللہ حسینی ہو، ان اولیاء اکرام کی محفل اور مجلسیں تو ہماری زندگیوں کے اندر میں عام طور پر محسوس کی جاتی ہے، اور پھر ان محفلوں کے ذریعے سے مناسبت اور ان کو نفع ہوتا ہے، اس لیے کہ آسمانوں سے بارش تو سارے ہی زمین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برستی ہے، لیکن زمین کی قسمت ہوتی ہے کہ زرق زمین پر پانی برسے تو وہ قیمتی بنے، اور وہی بارش اگر پتھروں پر برسے تو ضائع ہو جائے، اور وہی بارش اگر دلدل کی زمین پر پڑے تو اور زیادہ کیچڑ بن جائے. اسی طریقے سے اولیاء اکرام کی نسبتوں کی محافلیں یا ان کا نظام آج امت میں نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ مبارک مہینہ جو رجب المجرب کا مبارک مہینہ ہے، جس میں ہند الولی عطا رسول خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی کون سا وہ بدنصیب مسلمان ہوگا کہ جس کو اس مہینے کے اندر میں خواجہ خواجگان سلطان الہند عطا رسول قاصد مصطفیٰ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الرضوان کے نام کے سننے کی توفیق نہ ملی ہو، یا ان کے نام کی نورانیت سے اس کے کان محروم اور بدنصیب ہوئے ہوں، وہ تو وہی ہوگا کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں فرما دیا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ ان کو آنکھ ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، کان ہے لیکن سن نہیں سکتے. بلکہ آگے کی تشریح یہ ہے کہ دل ہے لیکن وہ دل کے اندر میں وہ زرخیزی نہیں ہے کہ جو قابل کاشت زمین نہیں ہوتی، بارش بھی اس کے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہوتی. اس مہینے کی چھٹی شریف کے اندر میں نہ سننے کے باوجود بھی کانوں نے خواجہ خواجگان میرے عطا رسول کا کان میں نام پڑھا ہی ہوگا، اور اخباروں کے دیکھنے والے ہند الولی کی تفصیلات کو ضرور پڑھا ہی ہوگا، یا کسی نہ کسی صورت اور کسی نہ کسی ہیلے کے ذریعے سے. اس سے زیادہ بدنصیب تو اللہ تعالیٰ پوری امت کو نہ فرمائے کہ مہینہ پورا گزر جائے، لیکن قاصد مصطفیٰ جن کو راست طور پر دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی قطبیت اور ہندوستان کی ولایت عطا فرما کر ہندوستان کے لیے قیامت تک کے لیے ہندوستان پر رحمت کی صورت میں بنا کر رحمت للعالمین نے رحمت المرسلین بنا کر خواجہ خواجگان کو یہاں پر بھیجا اور روانہ فرمایا. اب ہندوستان کے ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے سعادت مندی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اس لیے کہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ نعمت کو پہچانے منعم کو نہ پہچانے، نعمت کو پہچانے نعمت کے دینے والے کو نہ پہچانے تو خدا کی نگاہ میں وہ ناشکرہ قرار دیا جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت کے اندر اس بات کا حکم دیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ تم اپنے والدین سے اف بھی نہ کہنا. قرآن مجید کی تعلیم ہے
اور یوں فرمایا کہ کھاندے جھکائے رکھو اپنے والدین کے سامنے. یہ احترام اور یہ عظمت اور یہ ادب کس بنیاد پر؟ حالانکہ پیدا کرنے والا تو رب ہے، ایک ایک سانس دینے والی ذات تو رب العالمین کی ہے، خالق تو رب کی ذات ہے. لیکن رب یہ چاہتا ہے کہ رب کے قانون کو بھی پورا کیا جائے. رب کے پاس میں وہ مقبول نہیں ہے جو رب کو مانے لیکن رب کے قانون کو نظر انداز کر دے. اس لیے رب کو ماننا، رب کی منشا کو پہچاننا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان ماں باپ کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ تم ولا تنہر، کہ نہ ان کو جھڑکو، بلکہ یوں فرمایا کہ ان کو اف بھی نہ کہو، کہ جو تمہارے جسم کے وجود میں لانے کا ذریعہ تمہارے ماں باپ کی صورت میں بنے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ حکم کیوں دیا اولاد کو ماں باپ کے لیے؟ حالانکہ خالق تو رب ہے، فاعل لما یرید اللہ کی ذات ہے، لیکن اولادوں کو کیوں کہا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے ان کی عزت اور عظمت اور احترام اس درجے میں ہونا چاہیے کہ ان کو جھڑکو مت، اور ان کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کہو، اور ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے مت رہو، اور ان کو اف بھی نہ کہو، بلکہ فرمایا کہ اپنے کانڈوں کو جھکا کر ان کے سامنے رہو، اس لیے کہ تمہارے جسم کے وجود میں لانے کا ذریعہ رب نے تمہارے ماں باپ کو بنایا. تو جن کو جسمانی وجود کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا تو قرآن نے ان کے احترام کا حکم دیا اور ان کو یاد کرنے کا حکم دیا اور ان کی شکر گزاری کا حکم دیا. اور یہی بات نہیں بلکہ ایک ایمان والے کو متقی بن کر، پرہیزگار بن کر، دیندار بن کر، قرآن پر عمل کرنے والا بن کر، دین کا داعی اور عابد اور مطہر اور زکوٰۃ دینے والا اور حج کا کرنے والا اور روزے کا رکھنے والا، شریعت پر عمل کرنے والا، اپنے عمل کے اعتبار سے رب العالمین اس کو راضی ہو کر کہاں پہنچائیں گے؟ جنت میں پہنچائیں گے نا جنت میں. اور جنت کیا چیز ہے؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جنت وہ پاک مقام ہے، پاک مقام ہے. تو یہ کون سا فلسفہ ہے کہ پاک چیز کو یہ انسان ناپاک مقام پر رکھنا گوارا نہیں کرتا ہے. سر کا تاج ہے، آپ پیروں کے نیچے لینا پسند نہیں کریں گے. آپ کے انسانیت اور شرافت کا تقاضا تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک سر کا تاج ہے اس کو آپ پیروں کے نیچے رکھیں. لیکن وہ کون سی مقصد بنانی ہے رب العالمین کی کہ ایک عابد کو، ایک زاہد کو، اور ایک علم والے کو، ایک عمل کرنے والے کو اور ایک جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پاک جنت عطا کرے گا، اس جنت کو رب العالمین نے عرش پر نہیں رکھا، عرش کے نیچے نہیں رکھا، بلکہ میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق میں، مشکات و ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حدیث کے اندر میں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بھئی ماں کے قدموں کے نیچے، کعبۃ اللہ کے نیچے رکھنا چاہیے تھا، عالیہ آباد کی جامع مسجد کے گیٹ میں رکھنا چاہیے تھا، یا مکہ مسجد کے گیٹ میں رکھنا چاہیے تھا، یا تعظیم کے اعتبار سے مسجد کے چھت پر رکھنا چاہیے تھا. رب کی جنت تو پاک ہے نا، لیکن کہاں پر رکھا ہے؟ تو فرمایا کہ ہر ایک انسان کے اس کے ماں کے قدموں کے نیچے. اسی لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو ماں کا تقدس بڑا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تعظیم کا حکم بنا ہے، حکم دیا ہے رب العالمین نے. وجہ کیا بنی؟ وجہ کوئی اور نہیں کہ جانتے ہیں کہ بہت سی ماں فرمانبردار بھی ہوگی، بہت سی ماں قابل رشک ہے جو سیدہ فاطمہ کائنات کے راستے پر چل رہی ہو، اور بڑی ماں خوش نصیب ہے جو رابعہ بصریہ کے طریقے پر چل رہی ہو. بہت سی ماں ہیں جو صحابیات کے طریقے پر زندگی گزارے، بہت سی ماں ہیں جو اولیاء اکرام کے ماؤں کے طرز کی زندگی کو اپنے اختیار کرے. لیکن اس زمانے کی مائیں ہاں ہے ایسی مائیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک امت میں اسلام باقی ہے. امت میں اسلام باقی ہے. ماں ہی کا کلیجہ اور گردہ ہوتا ہے، جگر ہوتا ہے. آل علی اور آل علی کے لیے ان شہدادوں کو قربانیوں اور شہادتوں کے لیے قبول کروانے والے جو بنی ہے وہ ماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. یہ نہیں تھا کہ انجانے میں واقعہ ہو گیا، بلکہ سید کائنات جانتی تھی. مولا حسن مولا حسین علیہ السلام کو شفقتیں دیا کرتی تھی. مولا حسن مولا حسین علیہ السلام کو شفقتیں دیا کرتی تھی. مولا حسین مولا حسین علیہ السلام کو شفقتیں دیا کرتی تھی. مولا حسین مولا حسین علیہ السلام کو شفقتیں دیا کرتی تھی.
اتفاقی طور پر سن 52 ہجری کے اندر میں واقعہ ہوگا، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کی اطلاع تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے حضرت ام سلمہ کو بھی عطا کیا اور سید کائنات کو بھی عطا کیا، اور مدینے میں تمام صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میدان کربلا کے اندر میں سیدہ کا اللہ اور میرا چہیدہ لخت جگر سیدہ امام حسین علیہ السلام میری امت کے نام لیوا ان یزیدیوں کے ہاتھ کے اوپر شہید ہوگا۔ کتنا جگر ہوگا سید کائنات کا۔ حضرت فضہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ سید کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ سید کائنات میری اماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بڑی نوازشوں کے اوپر متوجہ ہیں۔ حضرت فضہ جو سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سید کائنات کے گھر میں کام کاج کرنے والی باندھی تھی، کہا کہ سیدہ خیرات مانگتی ہوں کوئی ایک انمول تحفہ مجھے عطا کیجئے، ایسا تحفہ جو کسی اور کا نہ ملے وہ مجھے عطا کیجئے۔ کیا مدینے کی راہ داری یا مدینے کا مکان یا کوئی پلاٹ یا جنت؟ ارے جنتوں کے مالک جن کے نالے پاک کے نیچے جنت ہے، جن کو جنت کا مالک بنایا گیا۔ امت کو اعمال کے راستے سے جنت تو بتائی گئی، جنت کی فضیلتیں سنائی گئی، لیکن جنت کے مالک حدیث پاک کے مطابق میں سیدنا امام حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، مالک تو وہ بنے اور ان سے امت کو کاٹ کر جنت میں پہنچا، تم دھوکہ دے رہے ہو، تم غذا کی صورت میں امت کو زہر کھلا رہے ہو جو پنجتن پاک کے ساتھ میں جڑا ہوا نہیں ہے، اور وہ حضرت امام حسن اور حسین سید کائنات کے ساتھ میں ان کے عقیدے صحیح نہیں ہے، ارے وہ جنت میں کیا جائے گا بلکہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکے گا، ان کو تو مجرم بنا کر وہ کوڑ واڑے کے اندر ڈالا جائے گا جس کو جہنم کہتے ہیں۔ تو جب دیکھا اس باندی نے سید کائنات کے موج کو کہ جو مانگو آج عطا ہو جائے گا، تو کیا مانگا؟ میرے خانقاہ محمدی کے بچوں اور بچیوں، کچھ ہمارے دل میں بھی تمنائیں ہونی چاہیے۔ قبولیت کی جب چیز ملتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا، ہماری اولاد، ہمارے کاروبار، اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی سہولت کی زندگی، یہاں کے مکانات، یہاں کی دنیا کی خوشیاں، آل اولاد کی زندگیاں اور یہاں کی مسکراہٹیں، ارے یہ مانگنا اور یہ خواہش تو اور انسانوں کے امتیاز ہے اور انسانوں کا مزاج ہے، پھر ایمان والوں کا مزاج کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ جب قبولیت کا اعلیٰ درجہ اگر مل جائے تو اس وقت مانگو، تو کیا مانگو؟ حضرت فضہ سے سیکھو، خدا کی قسم حضرت فضہ پر لاکھوں سلام ہو، سید کائنات کی بارگاہ میں یہ مانگی کہ مائی کہ میری ان خدمتوں کے بدلے میں مجھے کوئی ایسا انعام دیجیے جو کسی اور کا نہ ملے، تو سید کائنات نے کہہ دیا کہ وہ انعام میں تجھے دیتی ہوں فضہ، کہ دیکھنا کہ تیرے عمر کے آخری حصے کے اندر میں ایک قافلہ آئے گا اور بالکل وہ تیرے علاقے کے اندر میں آئے گا، لیکن اس قافلے والوں کو لوگ قیدی کہیں گے اور لوگ ان کو باغی کہیں گے، لیکن اس وقت میں اس قافلے والوں کو دیکھ کر تجھے اگر خدمت کا موقع مل جائے تو اس وقت میں اس قافلے والے کو تو پانی پلا دینا۔ حضرت فضہ انتظار کرتی ہوئی زندگی کے سارے سال گزارے، کوئی دل میں ہمارے بھی تو تمنا ہو، یا خواجہ قاجار آپ ہندر ولی عطا رسول ہے، آپ کے نسبت کی محفل کی کوئی سعادت ہمارے گھر کو نصیب ہو جائے، یا آل رسول یا پنجتن پاک آپ کی نسبتوں کی کوئی سعادت ہم کو حاصل ہو جائے اور ہم کو اپنے ذاتی طور پر اپنی نسبت کے قائم کرنے کے لیے ثابت ہو جائے۔ بڑی محفلوں میں جڑ جانا، بڑی محفلوں کا کرا دینا، سب کچھ ہو جانا، یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ فرض نماز تو مسجد میں ہوگی، جماعت میں ہوگی اور مسجد کے اندر میں صفوں میں ہوگی، لیکن رب العالمین کیا کہتا ہے کہ میں کسی بندے کو اپنا دوست اس وقت بناتا ہوں فرائض کے ذریعے سے نہیں بلکہ نوافل کے ذریعے سے۔ تمہارے عشق کا ثبوت یہ نہیں ہے کہ بڑی مجلسیں ہو رہی تو چلے جاؤ، خانقاہ میں محفلیں ہو رہی ہے تو چلے جاؤ، خانقاہ میں لندن لٹا دو یا خانقاہوں کی محفلوں کے اندر میں شریک ہو جاؤ، یہ جماعت کی نماز ہے کسی نہ کسی درجے میں ٹھیک ہے، لیکن تمہاری نفل کہ تم پنجتن پاک کے نظروں میں آ جائے، تم غریب نواز کے نظروں میں آ جائے، تم غوث الاعظم کے نظروں میں آ جائے، تم میرے آقاؤں کی نظروں میں آ جائے، ان محفلوں کے ذریعے سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو تمہارا ذاتی کہ جیسے تمہارے گھر کی اپنے چلے اور چھٹے اور عید و براتوں کے لیے گھر کے دستر بچھتے ہیں اور تمہارے
تمہارے فنکشن تمہارے گھروں میں ہوتے ہیں، اگر تم پنجتن پاک کے چاہنے والے ہو اور تم غوث و خواجہ کے چاہنے والے ہو، زبانی دعووں کے اوپر بکواس مت کرو، اس رخ سے اپنی زندگی کو موڑ دو، یہ منافقت تم کو آخرت میں برباد کرے گی۔ اگر نسبت ذات سے ہو تو تمہارے گھر پنجتن پاک کی یاد سے آباد ہونی چاہیے، تمہارے گھر کی در و دیوار غریب نواز اور غوث اعظم کی یاد سے منور ہونی چاہیے۔ کتنا بدنصیب ہے وہ جو اپنے گھروں کے اندر میں ٹی وی اور ٹیلی ویژنوں کے ذریعے سے چھلے اور چھٹیوں میں میوزک اور پتہ نہیں کیا کیا تو کروایا، لیکن وہ بدنصیب مسلمان کو اپنے گھروں کے در و دیواروں کے لیے تمہارے گھر کے دیوان خانے، تمہارے گھر کے دالان، تمہارے گھر کے ویٹنگ روم اور تمہارے گھر کے بڑے بڑے صحن یہ قیامت کے میدان میں گواہی دیں گے کہ یا رب العالمین ہم گواہ ہیں، اس کے گھر کے در و دیوار ہیں، اینٹ و پتھر ہیں۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر پیش کرے گا، تمہارے گھر کی دیواریں، تمہارے گھر کا بستر، تمہارے گھر کا چھت اور تمہارے گھر کے اینٹ و پتھر اس بات کی گواہ دیں گے کہ سب کچھ تو کرتا تھا، اپنی اولاد کا برتھ ڈے کا کیک تو کاٹتا تھا یہ، لیکن ہم در و دیوار گواہ دیتے ہیں۔ وہاں پھر یہ چکر نہیں ہے کہ پیر بچا لے گا، دھوکہ کھا رہا ہے، نہیں ہوگا، بلکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر خیر کرے گا تو اس کو اپنی نظروں سے پائے گا، ذرہ برابر شر بھی کرے گا تو ذرہ برابر شر کو اپنی نظروں سے قیامت میں دیکھ لے گا۔ دھوکہ مت کھاؤ، وہ گواہ دیں گے۔ ہم گواہ دیتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت گھر میں کیا اس نے، چھلے اور چھٹی کو اپنے گھر میں کیا، اپنی اولاد کے ناتی پوتی کے برتھ ڈے کو اس نے کیا، مہمانوں کی دعوت اس نے کی، سسرال والوں کی دعوت اس نے کی، لیکن بدنصیب ہے یا اللہ یہ ایسا کہ یہ تیرے اولیاء اکرام کے نسبتوں کی کوئی محفل کی توفیق اس کو اس کے گھر میں نہیں ہوئی، تو بدل بنے گا خانقاہ کی مجلسیں، بدل بن جائے گی بڑی بڑی میلاد کی محفلیں باہر ہونے والی، مسجدوں میں شریک ہونے والی، نہیں، اپنے ذاتی نسبت کا ثبوت دینا پڑے گا، اور ذاتی نسبت تم کو میرے پنجتن پاک سے ہے، اور ذاتی نسبت تم کو اولیاء سے ہے، ذاتی نسبت غوث و خواجہ سے ہے۔ تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ تمہارے گھروں کے اندر میں، تمہارے گھر کے دستروں پر، تمہارے گھر کے در و دیواروں کے اطراف میں، تمہارے گھر کے چھت کے نیچے بھی میرے غریب نواز کی نسبت کی محفل ہو، سامع پاک کی نسبت کی محفل ہو، حضرت یوسفین کے نام کی نسبت کی محفلیں ہوں، اولیاء کے نام کی محفلیں ہوں۔ اچھا ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس زمانے کی ساری بیماریوں، بلکہ اسلام کا اصل حق اسی راستے سے ملے گا امت کو۔ آج امت میں علم کی کمی نہیں، مدرسوں دارالعلوموں کی کمی نہیں ہے، پیروں کی کمی نہیں ہے، اور دعوت کے دینے والوں کی کمی نہیں ہے، قرآن کی تفسیروں کی کمی نہیں ہے، علماء اور مفتیوں کی کمی نہیں ہے، مسجدوں کی کمی نہیں ہے۔ پھر کمی کس بات کی ہے؟ کمی اس بات کی ہے جو بڑی چالاکی کے ساتھ میں امت کے رخ کو موڑ دیا گیا کہ آج تک 30-35 سال پہلے تک بھی امت کے ہر گھر کے اندر میں میرے اولیاء کی نسبت کی محفلیں ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ کون سا گھر چھوٹا ہوا تھا جہاں پر غوث و خواجہ کے نام کی یادیں نہیں کی جاتی؟ معصوم بچے اور عورتیں اور بوڑھے عورتیں کبھی 11ویں کے نام پر، کبھی کنڈوں کے نام پر، کبھی کسی اولیاء کے نام پر، کبھی کسی اولیاء کے نام پر اپنے گھر میں اس کے اہتمام کے ساتھ میں محرم اور حرام آ جاتا تو مولا حسین کے نام کی محفلیں ہوتی اور ان کے نام کی فاتحہ ہوتی۔ ارے فاتحہ اور کھانے پینے سے ان لوگوں کو کیا مطلب ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری نسلوں کی تربیت اس کے اندر میں تھی کہ وہ پنجتن پاک والے رہتے، وہ اولیاء والے رہتے۔ ان ظالموں نے ان نسبتوں کو تو ختم کیا۔ پھر تمہارے گھروں سے چلوں کی دعوتیں، تمہارے گھروں سے عید کی دعوتیں، اس کو شرک و بدعت نہیں کہتا منبر پر، وہ نہیں کہتا، کہتا کس کو ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ رخ کے موڑنے والوں نے ان چیزوں کو تمہارے گھروں سے نکال دیا۔ اور یہ کیا ہے معلوم ہے؟ حدیث پاک میں دو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، صحابہ کا نہیں فرمایا، یہاں پر صحابہ بھی آتے ہیں اس میں، لیکن لفظ جو ہے حدیث پاک میں اللہ کے نیک بندے اولیاء اور صالحین کا تذکرہ، کفارے سیئات ہے۔ کیا ہے؟ آج خوش قسمتی سے ہم کو آپ کو موقع مل گیا، کس کا؟ سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت کی محفل کا، سید الطائفہ ہیں، یعنی پاکوں کے امام ہیں۔ کون ہے؟ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں ہم نے بھول
گیا. یاد بھی رکھا تو زیادہ سے زیادہ ہم نے غوث اعظم کو یاد رکھا, ہم نے یاد رکھا تو خالق خاجگان کو یاد رکھا. غنیمت ہے, آخری لیمٹ کے درجے میں ہماری روحانیت باقی ہے. اگر یہ بھی ختم ہو جائے تو پھر کوارنٹائن میں ہیں ہم, وینٹیلیٹر پر ہے ایمان کے اعتبار سے. محرم کو بھی بھلا دیا, پنجتن پاک کو بھی بھلا دیا. ہائے ہائے, اس درجے پر پہنچ گئے ہیں نا. اس طرف سے یہ سب کچھ ہوا اور ہم نے اس کو قبول کیا. بمقابل اس کے لیے بیماریوں کو تو ہم نے راستہ دیا اور کھول دیا اور علاج کی کوئی فکر نہیں کی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اکڑ کر مرے گا, کرونا کا مریض بن کر مرے گا. اس لیے وبا سے زیادہ دوا کی فکر کر, احتیاط کی ضرورت ہے, پرہیز کی ضرورت ہے. تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ اولیاء کا تذکرہ کفارے سیئات ہے. کیا ہے کفارے سیئات؟ کیوں کہ اللہ کو اپنے دوستوں کا تذکرہ پسند ہے. کس کا؟ یا یہ نہیں کہنا کہ انبیاء کا, انبیاء تو انبیاء ہے. یا یہ نہیں کہنا کہ صحابہ اکرام کا, وہ تو صحابہ ہیں. لیکن صالحین فرمایا کہ صالحین کا تذکرہ تمہارے لیے تمہاری کفارے سیئات ہے کہ اللہ جو تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تم سے جو ناراض ہوتا ہے, اللہ ناراض ہو کر راضی ہو, اس کا راستہ یہ ہے کہ اس کے دوستوں کا تذکرہ کرو. استغفار پڑھتا ہے 1000 مرتبہ, یہ ہو جائے گا راستہ. دل اولیاء سے کٹا ہوا, اولیاء کی عظمتوں سے کٹا ہوا, پنجتن پاک سے کٹا ہوا, غوث و خواجہ سے کٹا ہوا, اور تیری استغفار اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو. رب العالمین نے قرآن مجید کے آیت شریفہ نازل فرمائی کہ میرے محبوب اپنی امت کے لوگوں سے فرما دیجئے قرآن کہہ رہا ہوں میں, کسی صوفی کی کتاب پہ اقتباس نازل نہیں کر رہا ہوں میں. قرآن کے نام پر تو امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور کر رہے ہیں, اور یہ بھولا مسلمان ہے کہ گمراہ ہو جاتا ہے قرآن کا نام لیتے ہی اور آیت پڑھتے ہی اور عربی کا متن پڑھتے ہی, لیکن حقیقت کو بھی تو سوچ. حالت تو اتنی بری ہو چکی ہے آج مسلمان کی بدعقیدگی کی کہ اگر کوئی نعوذ باللہ مجھے معاف کرے, بے ادبی و گستاخی نہیں کر رہا ہوں, لیکن اتنے بھولے بنے ہیں دین کے معاملے میں کہ کوئی بھی کچھ سمجھا دے, آدھے گھنٹے کے بیان میں عقیدے کا رخ مڑا دے, تیرے مذہب کو تجھ سے کھینچ لے, اولیاء کی محبت کو تیرے دل سے نکال دے. اس کا اچھلنا کودنا ابے اور جبے اور اس کے صافے اس کو ایسا متاثر کریں گے کہ آدھے گھنٹے کے بیان میں تیرا عقیدہ اور تیرا ایمان کھینچ لے گے وہ, اور ایسا کی نویدہ بن جاتا ہے ارے حضرت مولانا, اور ماشاءاللہ مفسر اعظم, اور ماشاءاللہ وہ پیر کامل, اور وہ. لیکن جو نظام پنجتن پاک تھے اور جو نظام غوث و خواجہ سے جڑا ہوا نہیں ہے, وہاں چاہے وہ پیر اپنی جگہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور ظاہر میں خانقاہ اسی کتنی بڑی کیوں نہ ہو, وہاں حق نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ دو جہان کے مالک نے فرما دیا انا مدینۃ العلم بابها علی, جو راستہ پنجتن پاک سے نہ گزرے, مولا علی اور آل علی سے نہ گزرے, اور آل علی کے اندر میں کون آئیں گے؟ غوث اعظم آئیں گے, جنید بغدادی رضی اللہ عنہ آئیں گے, حضرت سبکتی آئیں گے, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آئیں گے, امام باقر علیہ السلام آ جائیں گے, اور ہندوستان کے مالک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئیں گے, بابا قطب الدین آئیں گے, اور بابا فری الدین گنج شکر آئیں گے, اور حضرت صابر پاک علاؤ الدین صابر کلیری آئیں گے, اور آتے 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 وہ بھی آ جائیں گے جن کو صرف نام نہیں بلکہ ذاتوں کو تم تک بھیجا ہے میرے خالق خاجگان نے. کتنا احسان جی, تم سے تو تم کو دین اس کا معاوضہ لے کر تم کو دیا ہے, تم سے چندے لے کر تم کو علم دیا جا رہا ہے, تم سے چندے لے کر تمہارے دین کے نظام کو چلایا جا رہا ہے. لیکن سلطان الہند نے صرف اپنا نام نہیں بلکہ اپنی ذاتوں اور اپنی اولادوں کو, حضرت راجن شاہ ولی زاد الدین اولیاء کو یہاں بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ تنخواہ لے کر بھیجے یا کچھ معاوضہ لے کر بھیجے؟ آج دین اگر علم کو حاصل کرنا تو کتاب کی قیمت دینی پڑتی ہے, پھر بھی ظالم نہیں سمجھ رہا ہے, دین کو یہ خریدتا ہے. لیکن سلطان الہند کا کرم کتنا ہے کہ صرف تم کو اپنا نام اور اپنا دین نہیں دیا بلکہ اپنی اولادوں کو تمہاری چوکھٹوں تک پہنچایا. سلطان الہند معاف کیجئے امت کے ہماری گستاخیوں کو, ہم بڑے ناقدر ہیں آپ کی آل کے. اپنی آل کو بھیج دیا نہ, اپنے بچے کو کوئی بھیجتا ہے, خود کا جانا آسان ہے لیکن اپنی اولاد کو کسی جگہ بھیج دینا اور ہمیشہ کے لیے بھیج دینا.
دنیا کے لیے بھیجتا ہے 5 سال کے لیے، تو باپ رات کی نیند اڑ جاتی ہے کہ گیا ہے مال کمانے کی مجبوری میں، فون آتا ہے تو چمک کر رات میں اٹھتا ہے کہ کہیں میرے بیٹے کا فون تو نہیں ہے، کوئی حادثہ تو نہیں ہے. لیکن کیا دل ہے سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا، اور کیا دل ہے مولا حسین علیہ السلام کا، اور کیا دل ہے اور قلب و جگر ہے پنجتن پاک کا، اور کیا قلب و دل ہے خواجہ خواجگان رسول ہند الولی کا، کہ انہوں نے امت کے لیے، تمہارے میرے لیے، عادل آباد والوں کے لیے، ایسے ہر علاقے والے اپنے علاقے کے اندر میں دیکھ لے وہاں پر اولیاء موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی علاقہ اولیاء سے خالی ہے؟ اور وہ اولیاء کون ہیں؟ ہندوستان میں ہے تو سلطان الہند کی اولاد ہے، یا تو نسبی نہ ہو تو روحانی اولاد ہے اولیاء. کون ہوتے ہیں؟ اپنی اولادوں کو تم تک بھیجا حق دینے کے لیے، اور تم ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، بلکہ وہ صرف مطالبہ یہ کرتا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے درمیان آیت شریف نازل فرمائی، لا اسألک اجری الا مودۃ ذی القربى. قرآن مجید کی آیت ہے کہ میرے محبوب فرما دیجئے کہ میں نے تم کو دین دینے کی اور تم کو صحیح راستہ بتانے کی اور حق کی بات کے پہنچانے کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں. لا اسألک اجری، لیکن صرف یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری آل کے ساتھ مودت کا معاملہ کرو، مودت کا معاملہ کرو. یہی بات دو جہاں کے مالک نے فرمایا، رب نے فرمایا، رب کے محبوب میرے مصطفیٰ نے فرمائی، اور میرے مصطفیٰ نے امت کو فرمائی کہ دیکھو میدان کربلا کے میرے نوازوں کو شہید کرنے والے، یہ خدا کی مرضی ہوگی، لیکن میری آل کے ساتھ میں تو مودت کا معاملہ کرنا. آنے والے حالات سے آگاہ فرما دیا. اب یہی بات یہ اولیاء اکرام سلطان الہند خواجہ قادقان خواجہ غریب نواز نے ان کا نام لینے والوں سے یہی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آل کو راجن شاہ ولی کی صورت میں عادل آباد میں بھیجا ہوں، تو میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری آل کے ساتھ میں مودت کرو. تو اس معنی میں ہمارے ذمہ فرض نہیں ہوگا کہ راجن شاہ ولی کی نسبت کی محفل بھی اپنے گھروں میں ہم کریں، مسجد میں اور خانقاہ میں اور ہمارے گھروں میں بھی کرنا کی. اگر آنا ہے اسکرین پر کے چاہت میں ان کی نظروں میں تو تجھے کرنا پڑے گا، ورنہ رہے نا تو کہ کتنے ہیں دنیا کے اندر میں جو ان مجلسوں سے کوسوں دور ہے. تیری نصیبی اگر نہ ہو تو کہاں ملے گی نصیب؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان گھروں پر بربادی ہے کہ جہاں پر یہ نظام نہ ہو. ان گھروں کی نحوست کی بنیاد یہی ہے، صرف تمہاری اولاد تم کو بدعتی اور تم کو مشرک کہے گی اور تم کو جہنمی کہے گی، اس لیے کہ تم نے خود اپنے گھر میں آگ لگا کر اس دنیا سے گئے ہیں. تمہاری قبر میں تم کو ڈالنے کے بعد میں پلٹ کر دیکھنے کو تیار نہیں ہوگی. اس لیے اپنی جنت کا، اپنے لیے آخرت کا اگر سودا کرنا ہو تو مودتی فی القربہ، کہ سلطان الہند بھی کیا کہیں گے کہ میرے ساتھ میری آل کے ساتھ میں مودت کا معاملہ کرو. تو آپ کی آل میں کون اولیاء ہے دنیا کے تمام، اور اولیاء صرف ایک جگہ ہے، ہر علاقے میں ہے، ہر علاقے میں ہے، ہر قصبے کے اندر میں ہے. پھر ان کے نسبتوں کی محفل، ان کے نسبتوں کی محفل، یہ اصل میں قرآن مجید کے اس آیت پاک کے مفہوم کا پورا کرنے کا مطلب ہے کہ مودت فی القربہ، کہ میری آل کے ساتھ مودت کا معاملہ کرو. اس لیے خدا کرے کہ یہ سعادت مجھ کو آپ کو نصیب ہو کہ اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں ہمارے گھروں میں، ہر اولیاء کے نسبت کی محفلیں ہو رہی ہو. خوش نسبتی سے آج ہم کو یہ موقع ملا کہ سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اولیاء کون ہیں؟ مٹکاڑیوں نے الٹے پتے الگ ڈالے ہیں اس امت میں. کیا ڈالے ہیں؟ الٹے پتے. کہ جہاں پر دیکھا کہ گیم ہاتھ سے نکل رہا ہے، مٹکا کا نہیں معلوم مجھے، لیکن بول رہا ہوں صحیح ہے غلط ہے نہیں معلوم، تصدیق نہیں ہے، الٹا پتا ڈالو، پلٹ دو. تو پھر یہ بڑے شاطر لوگ ہوتے ہیں. کیا کیا؟ طریقت، خانقاہی نظام، پیری مریدی. کیا جی؟ پیری مریدی. یہ 11ویں اور یہ گھنڈے اور یہ اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں کرنا، گھروں میں ذکر کا نظام چلانا، خانقاہوں میں جانا، اللہ اللہ کرنا، اور یہ راہ سلوک اور یہ طریقت اور یہ بیعت و سلوک، یہ غوث پاک کے زمانے سے شروع ہوا. غوث پاک کے جو بڑا چور ہے گھر میں آ کر ڈاکہ ڈالنے کے لیے فیوز نکال رہا ہے،
فیوز نکال رہا ہے یہ. طریقت کا نظام کیا ہے؟ غوث اعظم سے شروع ہوا. طریقت کا نظام پیری مریدی کا کیا ہے؟ غریب نواز نے شروع کیا. یہ طریقت کا نظام کیا ہے؟ بیت السلوک کرنا، یہ تابعداری کرنا، پیر پرستی کرنا، پیر کے بولنے پر چلنا اور پیر کو اپنے لیے رہبر ماننا. یہ سب کیا ہے؟ یہ تو کیا ہے؟ راجن شاہ ولی کا نظام ہے. یہ صوفیہ کی ایجاد ہے. کتنے بڑے بڑے ممبروں سے بات کہی جاتی نا جی. کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے یہ. حق کہوں آج اور دلائل اور قرآن حدیث کے ساتھ بندہ حاضر ہے. راہ فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوں، نہ میں چیلنج کر رہا ہوں بلکہ امت کو اصلاح کا ایک رخ بتا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے کو ظاہر کروں تو اپنے محبوب کو ظاہر کیا. یا اللہ یہ کون سا مقام ہے کہ تو اپنے کو چھپائے اور اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے محبوب کو سامنے لائے. ہے نا بخاری شریف کی حدیث ہے یہ. کنزل مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے کو ظاہر کروں تو اپنے محبوب کو ظاہر کیا. بخاری شریف ہے یہ. بخار والوں کو بخار ہوتا رہتا نا جی. بخاری شریف ہے، قرآن ہے. ہاں قرآن. تو وہ الٹا قرآن پڑھنے کے چکر میں ہے، الٹی بخاری شریف پڑھنے کے چکر میں ہے. سیدھی پڑھا تو صحیح ملے گا، الٹی پڑھے گا تو الٹا ہی پچھلے قدموں سے جا کے گڑھے میں گرے گا نا. مگر زیادہ دھوکہ نہیں چلے گا. کوئی ہمدرد پیچھے ملے گا تو روک دے گا، الٹا پاؤں مت چل، بڑھ جائے گا. گڑھا ہے پیچھے، راستہ بتانے والا بتا دے گا. تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ پیری مریدی کا نظام، یہ طریقت کا نظام، یہ خانقاہوں کا نظام، اس کے بجائے بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی اصلاح اور بڑے بڑے اجتماعات، بڑے بڑے نظام، بڑی تصنیف، بڑی تعریف اور یہ خدمتیں ہیں اپنی جگہ، اس کا انکار نہیں کرتے. بڑے بڑے مدارس، بڑی بڑی بے شک ساری خدمتیں، اس کا انکار نہیں. لیکن حق کو نہ چھپاؤ نا، تو وہاں حق کہاں ہے جہاں پر حق کو جان بوجھ کر چھپا دیا جائے. اگر میں اپنے آپ کو پیر بولوں اور میں نے اگر کسی مرید سے حق کو چھپایا، خدا کی قسم رب نہیں غوث و خواجہ کی نظر میں بڑا مجرم بنوں گا. مرید تو چھوٹ جائے گا لیکن اس کی گردن پکڑی جائے گی. تو حق کو چھپانے والا حق ہوتا ہے. پھر حق کس طرح سے چھپا دیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے محبوب کو ظاہر کیا. محبوب کو ظاہر کیا. اب جس نے میرے محبوب کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے میرے محبوب کو پایا اس نے مجھے پایا. بے مثل کے مثل ہدایت پر لاکھوں سلام، ان کی عرشی عظمتوں پر لاکھوں سلام. میرے آقا کا یہ معاملہ ہے نا جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھپ کر اپنے محبوب کو ظاہر کیا، لیکن آگے چلنے کے بعد میں دو جہاں کے مالک میرے آقا نے بھی اللہ کی یہ حکمت ہے کہ میرے محبوب میں نے تم کو تو بنا چکا تھا اپنے نور سے، سب سے خلق الاولا کہ سب سے پہلے میں نے اپنی ذات سے جس ذات کو بنایا صرف میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. نہ آدم تھے، نہ عیسیٰ، نہ موسیٰ، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، بلکہ سب سے پہلا رب العالمین ایک خالق تھا تو دوسری جس کو تخلیق کیا میرے آقا کی ذات مصطفیٰ ہے. اور پھر بنانے کے بعد میں اپنے پاس میں رکھا عرش الہی پر. عبداللہ شاہ صاحب محدث دکر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حیدرآباد دکر کے بڑے محدث سے بڑے ہی اونچے درجے کے عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے. اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. ہاں بڑی تفصیل کے ساتھ اس معاملے میں لکھا ہے کہ لاکھوں برس تک رب العالمین نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ خود فریفتہ ہوا اور اپنے روبرو رکھا، کہیں نہیں بھیجا. کیا ہے تو آقا کی ذات. جس کو رب جانے تو رب کے دوستی تو جانیں گے ان ذات کو، باقی لوگوں کو کیا پتا چلے گا. اس لیے اولیاء کے پاس میں رب کہیں گے کہ مصطفیٰ سے فرصت ملے تو رب کو دیکھیں گے، ورنہ مصطفیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ سے چلتے تو لا الہ الا اللہ پر پہنچتے ہیں. جو یہاں کا سفر شروع نہ کرے اس کی ذات تک کہاں پہنچے گا. موسیٰ ہی ایک گئے تھے کہ تو دکھ جا، تو کہا کہ بازو ہٹو، میں دیکھ نہیں سکتے تم، تو کہاں ہم کو جا کر بے ہوش ہونا ہے. اب رب کے اللہ کو راضی کرو، اللہ کی طرف جاؤ، اللہ سے مانگو. جملہ بہت اچھا ہے لیکن پائزنیبل ہے.
اب آگے بڑھ اللہ سب کچھ ہے نا، ان سے اتنی محبت نہیں کرنا، اتنا یہ آتا ہے پیزن کا انڈیشن۔ رب نے خود اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کیا کلمے میں، اب یہ جدا کرنے والا ہے، قصائی ہے یہ، تو آگے بڑھ کر تو یہ چھری لے کر کاٹے گا کہ نہیں شرک ہو جائے گا، ہاں اللہ کے ساتھ میں نہیں ملانا رسول۔ ارے اللہ نے جدا ہی کب کیا اپنے محبوب کو؟ تو 15ویں صدی کا چپا، تو جدا کر رہا ہے، اور رب کا قانون یہ ہے کہ جو مجھ سے میرے محبوب کو جدا کرے میں اس کو اپنے سے جدا کرتا ہوں، اپنی رحمت سے جدا کر دیتا ہوں، اس کو فاسق بنا دیتا ہوں، اس کو منافق بنا دیتا ہوں۔ اب بد منافق تیرے قسمت میں ہے تو کون کیا کریں گے؟ مصطفیٰ میرے رب نہیں ہے لیکن رب سے جدا بھی نہیں ہے، تو رب نے اپنے کو چھپایا، اپنے محبوب کو ظاہر کیا، جاؤ میرے محبوب میری پہچان کراؤ۔ اس لیے جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا مسجد نبوی کے ممبر پر کہا کہ ہم نے تو رب کو دیکھ لیا۔ عرب کے کلاموں کے اندر میں آج بھی کلام موجود ہے، گلستہ بوستہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی اشعار موجود ہیں، بے پرکی نہیں بول رہا ہوں، بے صفحے کی۔ تو جس نے ممبر مسجد نبوی کے اوپر جن کو دیکھا تو ان صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم نے رب کو دیکھ لیا، بولتا ہوا رب دیکھ لیا۔ مسجد نبوی کے ممبر پر دیکھا تو کس کو دیکھا؟ میرے مصطفیٰ کو دیکھا، اور وہ رب ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو الہ اور خالق سے خدا کی قسم، خدا کی رب کی ذات ہے، سجدہ صرف اس کے لیے، عبادت اس کے لیے، خالق صرف وہی ہے، الہ وہی ہے، باقی سب کچھ تو میرے محبوب پر فریفتہ ہو کر رب نے سب کچھ تو میرے مصطفیٰ کو دے دیا، دنیا بھی دے دی، آخرت بھی دے دی، کائنات بھی دے دی، عرش بھی دے دیا، فرش بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، اب خدا کے پاس اپنے پاسوں کو ضرورت ہی کیا ہے؟ تو خود کو چھپایا اور بتایا اپنے محبوب کو لاکھوں برس کے بعد میں انسانوں کی حکمت کے لیے، اور وہ بھی راز نہیں بتایا بلکہ کبھی حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں میرے مصطفیٰ کو بتایا۔ خدا نے نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں، ذرا بات ذرا گہری ہو رہی ہے، سمجھو، خانقاہ میں آنے والے ہو تم لوگ۔ آدم علیہ السلام کی صورت میں رب نہیں دکھا، میرا مصطفیٰ دکھے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صورت میں رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کو بھیجا، رب خود کو نہیں، اس لیے کہ کوئی قابل نہیں ہے سوا میرے مصطفیٰ کے کہ رب اگر کسی کی صورت میں آ سکتا ہے۔ خدا کی قسم تاجدار مدینہ آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آیا صرف ایک کی صورت میں، اس کے علاوہ سوالہ کے نبیوں کی گستاخی نہیں، لیکن کوئی قابل نہیں مانا اللہ نے، کہا کہ صرف میرا محبوب ایک ایسا ہے کہ جس کو دیکھنا وہ مجھے دیکھنا ہے۔ تو حضرت آدم تعارف مصطفیٰ تھے، تعارف خدا نہیں تھے، خدا نہیں دکھا ان کے چہرے میں، میرے مصطفیٰ دکھے ہیں، اور ہر وضع نبی میں میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہو کر انسانوں کو بتایا کہ ان کے لیے جن کے لیے میں نے دنیا بنائی ہے یہ ہے میرے مصطفیٰ۔ ہر نبی نے مصطفیٰ کا پرچار کیا۔ اور بتاؤں، اگر تم کو یہ حقیقت یقین کے ساتھ میں حاصل ہو جاؤ تو آج سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ان کے زبان سے جو میرے پاس امانت ہے، آج تحفے میں دیتا ہوں میرے مرید اور میرے بچوں، ایک تحفے میں آج انعام دیتا ہوں میں آج اس وقت میں خوشی کے موقع پر حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک کا، کہ ہم آج اس وقت میں تو مسلمان اپنے مقام کو نہ پہچان کر خدا کی نظر سے گر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ پیر ہے مریدہ میرے سب، عالم میرے شاگرداں، میں امام میرے مصلیاں، میں باپ میری اولادیں، میں بادشاہ میرا ملک، صرف اور صرف خدا کی نظروں سے گرنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ مسلمان خود اپنے مقام کو نہیں پہچانا۔ اگر مسلمان اپنے مقام کو پہچان لے تو دنیا کا اس معنی کے اندر میں سب سے زیادہ اس کو حق ہے کہ گھمنڈ کرے۔ کس بات کا؟ کہ سوالات انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں، ان کو تو میرے آقا کی نسبت اپنے نبی کے واسطے سے ملی،
لیکن ہم تو خوش نصیب وہ ہیں 15ویں صدی کے کہ بالراز دو جہاں کے مالک کی نسبت مجھ کو آپ کو ملی ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کہنا پڑتا تھا کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ موسیٰ کلیم اللہ بواسطہ مصطفیٰ ان کو ملتے تھے. لیکن میری اور تمہاری خوش نصیبی یہ ہے کہ راز دو جہاں کے مالک کی نسبت تم کو مجھ کو ملی ہے. یہ کتنی بڑی دولت ہے. اور سارے نبیوں کو ان قوموں نے مانا تو نبیوں کا ماننا تو نبی بھی جو جن کو مانا تو پھر اصل کون رہے؟ میرے آقا کی ذات رہی نا. اور یہ دولت تم کو اور مجھ کو ملی. کبھی احساس ہوا ہم کو اور تم کو؟ اب تو روتا پریشان ہو جی کاروبار نہیں ہو رہی تھی اور وہ نہیں ہو رہا تھی. یہ سب کچھ بھی ہو تو وہاں پر یہ سوچ لے کہ زمین کا تاجور ہوں میں کہ 100 لاکھ نبیوں کو ان کی امتوں کو جن کی نسبت بالواسطہ ملی ہے اور وہ نسبت مجھے میرے آقا کے نام پاک کی بالراست ملی ہے تو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ کی. اور اس دولت کے سامنے کوئی دولت آئے گی؟ اس دولت کے سامنے خدا کی قسم اس دنیا کو ذرہ برابر عظمت کے ساتھ دیکھنا ناشکری اور کفران ہوگا. سمجھ میں آئے گی نہیں بات؟ ان کو بالواسطہ ملی تو اس پر ان کی تقدیریں چمکی. بالواسطہ ملی نالہ پاک مصطفیٰ کی دولت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو میدان طی کے اندر میں بغیر محنت کے من و سرما کو خدا پاک نے اتارا. بالواسطہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نالہ پاک مصطفیٰ کی خیرات جو ملی تو اس کی برکت یہ تھی کہ بغیر محنت کرے ان کو اللہ نے آسمانوں سے جنت کے دستر کو اتارا. اور جن کو بالراست نسبت ملی اگر اپنی نسبت کو اگر ہم صحیح کر لیں دو جہاں کے مالک کے ساتھ اور ہم پہچان لیں کہ کون سی دولت کے ہم مالک ہے خدا کی قسم دنیا کی ہفت و اقلیم اور یہ سپر پاور کے اوپر ایک لخت میں ہم تھوکنے والے بنیں گے. کوئی نعمت اس کے مقابلے پر نعمت نہیں ہو سکتی. اس لیے عاشقوں نے کیا کہا؟ اے جنت اے جنت آج طواف کر میرے قلب کا اس لیے کہ اس قلب میں محمد رسول اللہ رہتے ہیں. سب کچھ سمجھایا گیا لیکن دو جہاں کے مالک کے نعرہ پاک کو نہیں سمجھایا گیا نا. اس لیے دھکے کھا رہے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ پوری امت کو اپنے کرم سے نعرہ پاک مصطفیٰ کی نسبت عطا فرمائے. تو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ طریقت یہ خانقاہوں کا نظام پیری مریدی کا نظام بڑے بڑے شد مت کے ساتھ میں امت کے بڑے عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے یہ تو صوفیہ کا نظام ہے بعد میں چلا. اچھا پہلوان ذرا تو بھی تو اپنا بایو ڈاٹا بتا تیری جڑ بھی کہاں تک ہے. اب نام تو نہیں لیتا ہوں لیکن کوئی جڑ 100 سال کی کوئی 150 سال کی 200 سال کی تو جڑ ہے. تیرا ہی کوئی وجود نہیں کہ کون سا طوفان آئے گا اکھاڑ کر پھینک دے گا. لیکن جو جڑیں پنجتن پاک سے اور نامہ کے مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہو اور جہاں سے نبوت چلی وہیں سے ولایت چلی تو ولایت کی جڑوں کو تم کیا کھو سکتے ہو؟ یہ ولایت کی جڑ تو وہ ہے جو ابتدا سے تھی اور آج بھی ہے اور خدا کی قسم قیامت تک رہے گی. اور پھر میرے آقا دو جہاں کے مالک نے فرمایا کہ قرآن اور میری اہل بیت میں حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے. کون سی جڑ مضبوط جی؟ 100-150 سال 200 سال یا اپنی پیر پرستی اپنی مزاج پرستی اپنی اناق پرستی سب کچھ کو اکھاڑ کر پھینکو اور جو حقیقی جڑ ہے وہ ولایت کے اور اولیاء کی نظام ہے. اب امت کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ صوفیہ بعد میں وجود میں آئے جی. حالانکہ حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو چھپا کر اپنے محبوب کو ظاہر کیا اور اپنے محبوب کو چھپایا تو اپنے محبوب کا پردہ اور جلوہ ام سابقہ میں بتانے کے لیے ان امتوں کے اندر میں نبیوں کے امتوں کے اندر میں اولیاء کو پیدا کیا تھا. اولیاء کا وجود یہ بات کے صوفیہ کا نہیں ہے. دھوکہ دیا جاتا ہے بڑے چھپے پہن کر بڑے علم کے دعوے کر کے اونچے ممبروں کے اوپر لوگوں کو امت کو گمراہ کیا جاتا ہے. جب سے نبوت شروع ہوئی جب سے ولایت شروع ہے نبوت کے امام دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نالہ پاک مصطفیٰ سے مولا علی اور مولا علی اولیاء کے امام ہیں اور یہ اولیاء کے امام حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اولیاء کے بھی امام اور امام مہدی کے بھی امام جو ہوں گے وہ مولا علی ہوں گے. اور ابن ماجہ کے روایت کے مطابق میں
یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ ایک نور سے دو وجود بخشا ہے، ایک نور تو میری صورت میں اور دوسرا نور میرے بھائی علی کی صورت میں تھا۔ علی اور میں ایک نور والے ہیں، ایک نور کے دو حصے ہیں، ایک کو نبوت کی امامت عطا فرمائی تو امام الانبیاء بنے، اور دوسروں کو ولایت کی شان اور امامت عطا فرمائی تو امام الاولیاء کون ہے؟ مولا ہے، مولا علی۔ اور مولا علی صرف ہمارے زمانے کے نہیں یا تو جہاں کے مالک کے ظاہر ہونے کے بعد کے نہیں، بلکہ یوں فرما دیا، حدیث پاک میں فرما دیا میرے آقا نے، کیا فرما دیا؟ من کنت مولا فہو علی مولا، کہ جن جن کا مولا تھا ہوگا ان کے مولا میرے مولا علی ہیں۔ تھا کا مطلب اوپر کے اولیاء کی طرف اشارہ ہے، دو جہاں کے مالک کا۔ تو پھر نسبت سے ہمیں امام الانبیاء کی نسبت بھی حاصل ہے، اور وہ کتنا مقدر کا سکندر ہے جن کو امام الاولیاء مولا علی کی بھی نسبت حاصل ہے۔ تو رب نے چھپ کر اپنے محبوب کو ظاہر کیا، اور محبوب کو ظاہر نہیں کیا بلکہ نور نبوت نبیوں کے اندر میں قرن در قرن منتقل کرتے رہا، اور ہر نبی اپنے وجود میں نور مصطفیٰ کی وجہ سے وہ نبوت کا مقام عطا کیا اور نبی بن کر ظاہر ہوئے۔ اصل میں نبوت تھی مصطفیٰ کی، صورت تھی موسیٰ کی، نبوت تھی میرے آقا کی، اور پھر صورت تھی حضرت نوح کی، بلکہ اصل جو چیز تھی وہ تو میرے آقا کی ذات تھی۔ سمجھ میں آ رہی؟ اب چھپا کر جب رکھا تو اس کا پردہ ان انبیاء کی صورت میں ظاہر کر دیا۔ اب اس انبیاء اکرام علیہ السلام کی صورت میں نور مصطفیٰ کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے امتیوں میں اولیاء کو اللہ نے پیدا کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں، اب آپ بھی آنکھ کھول رہے ہیں اور آپ نے تو کھول رہے ہوں گے، اہل علم ہے، خانقاہوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، تم لوگوں کو تو الرجک کھجانا نہیں ہوگا، لیکن دوسروں کے سامنے بات آئی تو فوراً کھجلی الرجک ہوگا۔ جو صرف 6 کتابیں پڑھتے ہیں یا کوئی ایک آدھ کتاب پڑھ لے کے بنتے ہیں نا، ان کو بڑی کھجلی ہوتی رہتی ہے۔ کیسی کھجلی ہوتی رہتی ہے؟ یوں آنکھیں بھی کھجانا شروع ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی کھجانا شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت کے اس روگ کو دور کرے، اس کرونا کے مرض کو امت سے دور کرے۔ تو ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے اوپر کے نبیوں میں خدا نے ولیوں کو کیوں پیدا کیا؟ اوپر کے نبیوں کے اندر میں اولیاء کو اللہ نے پیدا کیا۔ ارے ایسا کیسا بولے جی؟ اب تک تو سنے لینا، بڑے بڑے علماء کا بیان سنے، مفتی صاحب کا بھی، نہ عالم نہ حافظ، بیٹھ گئے خانقاہ کے اندر میں، انہوں ایسا سنا رہے؟ سنا نہیں رہا ہوں، پوری دنیا سن رہی ہے۔ خانقاہ محمدی کا یوٹیوب بند کمرے کا نظام نہیں ہے، پوری دنیا میں ظاہر ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت سابقہ کے اندر میں خدا نے اولیاء کو کیوں پیدا کیا؟ ایک نبی ہونے کے بعد ولی کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے پیدا کرنے کی حکمت یہ تھی کہ نور مصطفیٰ نور اولیاء، کیونکہ ایک نور کے 2 حصے تھے، اس لیے نور مصطفیٰ کی پہچان کروانا اور اس کی عظمت اور تعظیم کو بجا لانا ولیوں کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو نبیوں کا ساتھ دینے والے ولیوں کی صورت میں ہر زمانے میں پیدا کیے گئے۔ اب یہ کیسی بات بولے؟ سورہ کہف پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بے شک جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام یہ پیغمبر نہیں ہیں بلکہ یہ ولی ہے کہ نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن مجید کے اندر میں آصف برقیہ ان کی کابینہ کے اندر میں ایک آدمی تھا، اور کہا کہ بلقیس کا تخت لے کر آنے کے لیے کون جلدی لائے گا؟ تو پھر یہ ولی کی کرامت ظاہر ہوئی۔ نبی کریم ولی کی کرامت کی کیا ضرورت تھی؟ نبی تو پاورفل پرسن ہوتا ہے نا، لیکن خدا پاک نے ان کی تصدیق کرانے اور نور مصطفیٰ کی تصدیق کروانے کے لیے ولیوں کو امتوں کے اندر پیدا کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ولی کو پہچانا، کہا کہ اللہ نے تمہیں یہ طاقت عطا کی ہے کہ میں رسول ہو کر بھی میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ تو آصف برقیہ نے کیا فرمایا؟ وہ آیت گھروں کے اوپر لکھتے ہیں نا جی، کون سی؟ ھذا من فضل ربی۔ کبھی سنا شان نزول بھی اس کا؟ یہ پہچان ہے اولیاء کی، نبی کی پہچان نہیں ہے۔ نبی تو حضرت سلیمان تھے۔ ھذا من فضل ربی یہ لفظ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے ولی کا۔
عاصم برقیہ کا، اس کو قرآن مجید نے نقل کیا۔ اب یہ پیمان بتا اولیاء کا، یہ بعد میں آئے تھے اولیاء صوفیاء۔ ہائے ہائے کیا رکو پلٹایا مکار میں۔ جب سے نبیوں کا سلسلہ ہے، جب سے اولیاء کا سلسلہ ہے، اور اولیاء اس زمانے میں حق کی پہچان ہوتے ہیں، پہچان ہے نہیں بلکہ ابتداء سے حق کی پہچان اولیاء تھے، اور اپنے نبیوں کی پہچان بھی اولیاء کے ذریعے سے اللہ نے کروایا۔ نبی ہوتے ہوئے ان کی پہچان کے لیے خدا نے اولیاء کو پیدا کیا تھا۔ تو جو پہلے کروایا ہو، اب قیامت اب انبیاء نہیں آئیں گے تو پھر امت کو اولیاء کی کتنی ضرورت ہے یہ بتاؤ۔ اب تو نبی نہیں آئیں گے نا، تو وہ سہارا بھی ختم ہو گیا۔ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ ایمان ہے کہ نہیں، کوئی نبی تو نہیں آئے گا، جھوٹا اور کذاب ہوگا کوئی نبوت کا دعویٰ اگر کرے۔ اب نبی نہیں آئیں گے۔ اس زمانے میں تو میرے آقا کے اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے انبیاء کے ساتھ میں اولیاء رہتے تھے، دو سہارے رہتے تھے، لیکن میرے آقا دو جہاں کے مالک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں اب نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ اب رہا لے دے کے امت کے لیے سہارا، دو جہاں کے مالک کے فیضان اور حق دین کو حاصل کرنے کے لیے خدا کی قسم اولیاء کی چوکھٹوں کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کھل کر سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یا اولیاء کا نظام کوئی جذباتی ہے، کوئی مسلک کا، کوئی جماعت کا نظام؟ ظالموں نے امت کو اولیاء کے نظام سے محروم کرنے کے لیے اس کو مسلک اور جماعت کا نظام بنا دیا۔ ارے وہ ہری جھنڈی اور وہ پیلی، اللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا تم مدینے والا نہیں ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا؟ تیرا ایمان قرآن پاک پہ نہیں ہے؟ امت سابقہ کے نبیوں کے ساتھ میں نبیوں کی تصدیق کرنے کے لیے خدا پاک نے اولیاء کو بھیجا تھا، اور اولیاء سے نبیوں کی تصدیق ہوتی تھی، اس لیے کہ ولی یہ نور علی جو نور مصطفیٰ کا حصہ تھا، وہ نور مصطفیٰ کو پہچاننے والا بغیر دعوت کے بھی ان نبیوں کے ان کا ساتھ دینے والے اولیاء ہوتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے اولیاء کا نظام؟ تو اس زمانے میں تو نبی اور پیغمبروں کے ساتھ میں اولیاء ہوتے تھے، امت کو ضرورت تھی، دین حق کے لیے ضرورت تھی۔ اب جب کہ نبی تو دنیا میں نہیں آئے گا تو اس امت کو کتنی محتاجی ہے اولیاء کی، اور اس زمانے میں امت کو اولیاء سے کاٹ دینا کتنے بڑے غرق اور جہنم میں ڈالنے کے مترادف ہے امت کو، بدعقیدگی کے ڈینش کی ٹاکیوں میں ڈالنے کے مترادف ہے امت کو۔ اولیاء سے کاٹنا ظلمن کثیرہ ہے یہ۔ اس کو بھی کوئی جماعت، کوئی مسلک، اس کو کوئی چیخنے اور چلانے کی چیز بنا لے، یہ عقیدے کی بنیاد ہے یہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس زمانے میں، نبیوں کے زمانے میں، رسولوں کے زمانے میں نور مصطفیٰ کی تصدیق کے لیے، نبیوں کا ساتھ دینے کے لیے خدا اولیاء کو رکھتا تھا، سپورٹ کے لیے۔ بے ادبی معاف ہو یا رب العالمین، لیکن بات سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، انبیاء کا سپورٹ کرنے والے، اولیاء سہارا دینے والے، جہاں پر مسائل پیدا ہوئے علم سے اور روحانیت سے خدا کی منشا کے لیے، تو ان انبیاء اکرام نے اولیاء کا سہارا لیا۔ اور آج کہتا ہے کہ اولیاء کا توسل نکو جی، اچھا پھٹے کا توسل باپ کو چلتا، ڈاکٹر کو ڈاکٹر کا ریکمنڈیشن چلتا، اللہ کے ساتھ میں اللہ والوں کی نسبت کو تشرک کہتا ہے ظالم۔ کدھر لے آ کر پھینک دیا ہے امت کو، کہاں پہنچا دیا ہے اس امت کو۔ 40-50 سال تک غنیمت تھا کہ امت اولیاء سے جڑی ہوئی تھی کہ نہیں تھی؟ ہر گھر کے اندر اولیاء کی یادیں ہوتی تھی، نانی اور دادا اور دادی محبوب الہی کے تذکرے کرتے تھے، حضرت یوسف کے تذکرے کرتے تھے، راجہ شاہ ولی کے تذکرے کرتے تھے، تاج الاولیاء کے تذکرے کرتے تھے۔ لیکن بڑا خطرناک زمانے کا سابقہ تم کو اور مجھ کو پڑا ہے۔ کیا جو اولیاء کے تذکروں کو بے دین کہا جاتا ہے، بدعت کہا جاتا ہے، شرک کہا جاتا ہے؟ یہ شرک ہے، یہی تو زہر ہے، یہی تو زہر ہے۔ پھر ان نبیوں نے اپنی نبوت اور رسالت کے باوجود اپنے نظام کو مضبوط کرنے اور ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اور اولیاء کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ ہے۔ اللہ میاں ضرورت اور نبیوں کے واقعات کو بیان کرنا تھا قرآن پاک میں، لیکن اولیاء کے واقعات کیوں بیان کیا؟ کیونکہ اپنی دکان چلانے کو اولیاء کی مخالفت حق کو کرنا ہے نا، لیکن اللہ تو اللہ ہے نا جی، سچی طلب رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا۔ اس لیے اس قرآن مجید کے اندر میں
اولیاء کا تذکرہ اتنا تفصیل سے انبیاء کا نہیں کیا جتنا اولیاء کا کیا. ہائے ہائے، کیا کہ نہیں کیا؟ بظاہر ایسا محسوس ہوگا سورہ کہف کی تفسیر اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر وقت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام استاد نہیں بلکہ شاگرد بن رہے حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے، ایک نبی اور پیغمبر اور کسی ولی کے سامنے. میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. حضرت خضر بولے کہ نہیں رہ سکتے، آپ مت رہو. نہیں میں رہتا ہوں تین دن کے لیے، تو موقع دیجئے. نہیں آپ برداشت نہیں کریں گے. رسول کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور قرآن کی بات ہے نا. یہ باتیں کہی جاتی ہے آج، حالانکہ حق ایمان ہے یہ بات کہی جائے. اس سے امت کو صحیح حق ملے گا، لیکن امت کو کاٹنے کے لیے فیوز نکال دیا ہے ظالموں نے کرنٹ کا. منبر اور مسجدوں کے ذریعے سے پہلے اندھیرا کروایا ہے امت کے دین میں کہ نسبتوں کا، اولیاء کے نسبتوں کا فیوز نکال دو، اندھیرا ہوگا تو بس اپنے کالے دھندے چلائیں گے امت کو، دین بیچ بیچ کے ہم اپنی دنیا بنائیں گے. ایک جلیل القدر نبی صاحب رسول، تورات کس پر نازل ہوئی تھی؟ اللہ کی کتاب ہے نا، موسیٰ علیہ السلام پر. ایسے جلیل القدر رسول اور نبی، ولی تو بھائی ہم نبیوں سے نیچے مقام کو مانتے ہیں، بلکہ ہم تو صحابی کے مقام پر بھی ولی کو نہیں سمجھتے. ہمارا عقیدہ تو اتنا پاک ہے، صاف اور کھلا ہوا ہے. کسی ادنا صحابی کے مقام پر بھی ہم کسی ولی کو نہیں سمجھتے. ولی کا مقام بہرحال نیچے ہے، لیکن رب العالمین کے پاس میں اپنے حکمت کے ساتھ میں روحانیت کے میدان میں جو مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کر رہے ہیں کہ حضرت خضر میں آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ میں سفر میں چلنا چاہتا ہوں. یہ کون سا اصول ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے منت و سماجت کرتے کہ آپ کی صحبت میں رہنے دو. لیکن حق یہی ہے کہ وقت کے بڑے بڑے علم کے رکھنے والے اور عمل کے رکھنے والوں کو بھی جب اندر میں ایمان کی روشنی پیدا ہوئی تو وہ لوگ خانقاہوں کے راستوں کو تلاش کیا، اولیاء کی چوکھٹوں کو انہوں نے ڈھونڈا، اور کسی فقیر اور قلندروں کو انہوں نے تلاش کیا اور اپنے علم کے روحانیت کی پیاس کو بچایا. اور آج اس پیاسگی کو برباد کر دیا گیا، اولیاء کے نظام ہی سروں کو پلٹا دیا گیا. امت کا قصور نہیں ہے، قصور تو میرے دوستو وہ اپنے دین کو بیچنے والے 15% لوگوں کا ہے. خدا انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم کو موقع دیجئے کہ ہم آپ کے، ارے وہ کہاں کے پیر، انہوں حافظ نہیں، عالم نہیں، انہوں علماء ان کے سامنے آ کے ان کے قدم بوسی کرنا کی، وہ خانقاہ میں جا کے ان کے سامنے یوں بیٹھنا کی، وہ پیر کے سامنے ان کے سامنے بیعت کرنا کی. پوچھو نا سورہ کہف کے اندر میں، اس کا تارا نہیں دے رہا ہوں میں، حق کو سمجھا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ میں رکھو صحبت میں. کہا کہ نہیں رہ سکتے موسیٰ، تم نہیں جاؤ، تمہارا کام الگ ہے، اللہ نے جو ذمہ داری دیا ہے. تم ٹھیک ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم اللہ کے پیغمبر ہیں. کون ہیں؟ اور ملے بھی کہاں؟ سورہ کہف پڑھ لو، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں کیوں بولوں سب؟ پورا میں کھول کے ٹفن کھلاؤں، تم بھی تو کھاؤ نا. کہاں ملے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کو ڈھونڈنا پڑتا. ارے پیغمبر کو ولی کے ڈھونڈنے کے لیے جانا، پیر کو مرید ڈھونڈنے جانا، یا پھر پیاسا کنویں کے پاس جانا کہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں، قانون یا بدل جاتا ہے. جاؤ موسیٰ، وہ میرا دیوانہ ہے، مجھ سے اس کو مطلب ہے. حضرت خضر اگر تم کو ملنا ہے میرے ولی سے تو میں تم کو علامت دیتا ہوں کہ وہاں پر جا کر ان کو ڈھونڈنا. وہ مقام کرامت جہاں پر قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ دو دریا کے جتھے جہاں پر ملتے ہیں وہاں پر حضرت خضر ملیں گے. اب ڈھونڈتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نکلے. اس لیے اہل علم کو بھی فقیروں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. وہ فقیر اور وہ ولی اور وہ اہل طریقت نہیں ہے جو دنیا داروں کے پیچھے جائے. پہچان لینا، وہ تو دنیا دار ہے، روح ڈھال رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ملاقات ہوئی ہے، کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. موسیٰ تمہارے، موسیٰ تو میرا نام آپ کو کیسا معلوم؟ کیسا نہیں معلوم ہوتا؟ موسیٰ علیہ السلام، یہ سارا مکالمہ سورہ کہف کے اندر میں ہے. جمعہ کے دن پڑھو ترجمے کے اندر میں. اس لیے ہماری بچیوں کو میں نے اثر کے بعد میں کہا کہ میری ہر مریدہ قرآن پاک کو تفسیر نہ پڑھے، کیونکہ تفسیر میں ہر ایک اپنا مزاج بتایا ہے. حاکمیت کے زمانے میں جو مفسر لکھا، حکمرانی کے مزاج سے لکھا، تفسیر الگ،
اور محکومیت میں جو تفسیر لکھا مفسر، اس کا وہ محکومانہ مزاج تو اس تفسیر میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو تفسیر ایک نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن پاک کا ترجمہ تو ایک ہی ہوگا۔ مستند ترجمہ نہیں تو پھر ہر ایک اپنی سمجھائے گا نا، ہر ایک اپنی سمجھائے گا، تفسیروں میں تو الجھ جائے گا آدمی۔ اس کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ بڑی بدنصیبی ہوگی کہ اللہ اپنا کلام تمہارے لیے دے اور تم ایک مرتبہ بھی پورے کلام پاک کو اللہ جو کہہ رہا وہ نہ سنے۔ اس سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا؟ اب یہ لٹریچر پڑھتا ہے، پیر کے بیانات سنتا ہے اور وہ اٹینڈ کرتا ہے، وہ تصنیف پڑھ لیتا ہے، وہ کتاب پڑھ لیتا ہے اور وہ لٹریچر پڑھتا ہے، لیکن بدنصیب کو اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو اپنی زبان میں پڑھنے اور سننے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے میرے ہر مرید اور مریدہ کو ضروری ہے، ان کے معاملات میں داخل میں کرتا ہوں کہ وہ اردو ترجمہ اپنی زبانوں میں یا انگلش ترجمہ ہو، جو بھی ہو، قرآن پاک کا راست ترجمہ جو ہے، تفسیروں کی بات نہیں کہتا ہوں میں، بڑی گڑبڑ ہے تفسیروں میں۔ پڑھنا ہو تو تفسیریں 250-300 سال پہلے مفسرین جو متقدمین ہیں ان کی تفسیریں پڑھو، تم کو حق ملے گا۔ اب یہ 200-250 سال کے اندر میں تو بڑے لیول لگے ہیں تفسیروں میں، گستاخیاں ڈال دی گئی ہے اس میں، نبیوں کی عظمتوں کو ختم کر دیا گیا تفسیروں کے نام پر، تفسیر کے نام پر بے ادبی اور بے گستاخیاں پیدا کر دی گئی ہے۔ اگر تفسیر پڑھنے کا ہی شوق ہے تو میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن پڑھو۔ میرے بچوں کو خطرے سے بچانا تو میرا کام ہے نا، میں دوسروں کو سب کو تھوڑی بول رہا ہوں۔ تفسیروں ہی کو پڑھنے کا شوق ہے اگر تم کو، تو 250 سال کے اوپر کی تفسیریں جو متقدمین مفسرین کی ہے ان کی تفسیریں پڑھو، وہاں ملاوٹ نہیں ہے، باقی پورا کا پورا ارے پیور دودھ کے نام پر نرما کے پاؤڈر کا دودھ چل رہا ہے پاکٹوں میں۔ ہر ایک اپنی سمجھانے کے چکر میں ہے کہ نہیں؟ سب کہتا ہے قال اللہ تعالیٰ قال الرسول، لیکن آتا ہے بیچ میں اصول، نکالتا ہے پھر بصول، کہاں پہنچا دیتا ہے؟ ہر ایک کہے گا کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، ہم ہمارا ہی حق پر ہے اور ہمارا ہی مسلک اور ہمارا ہی جماعت، کہاں جائیں گے چکر میں؟ اس لیے میرے بچوں اگر تفسیر پڑھنے ہی کا شوق ہے تو 250 سال پہلے کی تفسیریں جو ہے مفسرین اور متقدمین کی، ان کی تفسیریں پڑھو۔ اس کے بعد میں تو ترجمہ کافی ہے، تفسیروں کے چکر میں پڑھو۔ ایک آیت کے مسئلے کا حل نہیں بتا سکتے تم، ایک ہوگا تو اس میں 10 رد ہوں گے، 10 کی رائے الگ ہوگی۔ حاکمیت کے زمانے کے مفسرین کی تفسیر الگ، محکوم ہونے کے زمانے کی تفسیر الگ، جنگ آزادی سے پہلے کے ہندوستان کے مفسرین کی تفسیر الگ۔ کھل کر بولتا ہوں میں، بولنے دیجئے۔ جنگ آزادی کے بعد کی لکھی ہوئی مفسرین کی تفسیریں الگ، اس کا رنگ الگ محسوس ہوگا، اس کا رنگ۔ ارے کتاب اور قرآن تو ایک ہے، لیکن قرآن کو تم نے بانٹا کیسے؟ بانٹا اس لیے کہ مقصد اپنا تھا، اپنی دکان چلانا۔ اس لیے بڑی دھڑام سے کہتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت پڑی تو حضرت خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنا پڑا، ڈھونڈنے پر اولیاء ملتے ہیں، گھر بیٹھ کر آ کے دینے والے نیمبو پانی والے ہوتے ہیں۔ اصول ہے طریقت کا، اللہ نے ایک وقت کے رسول کو بھی اولیاء کا پتہ دینے کے لیے جاؤ تم کو جانا پڑے گا۔ سورہ کہف میں گئے اور جانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام ملے، ارے ماشاءاللہ اللہ کے پیغمبر آ گئے، اب میرا بھی ذرا اسٹیٹس بن گیا۔ یہ نہیں سوچے بلکہ کہا کہ موسیٰ ارے میرا نام آپ کو کیسے معلوم؟ تو جس نے بھیجا ہے اس نے بتایا، ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ راست ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام، ہاں تم تو جنگل میں رہنے والے ہیں اور میں موسیٰ بنی اسرائیل کا پیغمبر، اور آپ کو یہ پتا میری قوم میں رہتے تو میرا نام جانتے تو وہ بات الگ تھی۔ یہی تو چیز ہوتی ہے، اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ راز کنیکشن میں ہوتے ہیں۔ ارے وہ ان کو کیسا معلوم ہو گیا جی؟ وہی بات بتا دی جو اپن دل میں سوچے تھے ویسا چھو گیا۔ ارے اپن چھپے تھے جی مگر انہوں اس کو ظاہر کر دیے جی۔ ارے یہ اس کا نظام ہے، عالم الغیب خدا کی ذات ہے، وہ جس کو چاہے دینا چاہے۔ پرندوں کو اڑنا کون سکھاتا جی؟ مچھلیوں کو تیرنا تم جا کے سکھا دے گی؟ ہاں شیر کو پھاڑ کھانا کون سکھاتا ہے؟ جب اس کا کارخانہ قدرت ہے۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کہ اے موسیٰ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہونا تو دیکھتے موسیٰ علیہ السلام پریشان، رسول گستاخی نہیں کر رہا ہوں۔ اولیاء کی گستاخی بدعقیدہ بنا دیتی ہے،
تو صحابہ کی گستاخی تو کافر بنا دیتی ہے، انبیاء کی گستاخی تو پتہ نہیں خدا کی نظر میں کیا بنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ پناہ مانگو ایسے لوگوں سے کہ جو انبیاء کے گستاخ ہوتے ہیں، وہ یہود و نصارہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے کہا حضرت خضر کہ تم بنی اسرائیل کے نبی، تو کہا کہ تم کو کیسے معلوم؟ تو جس نے تم کو بھیجا اس نے ہم کو بتایا، ہمارا نظام ہے وہ۔ اور تصدیق کے لیے کیا کہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھ کر دیکھ رہی تھی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کی نظریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور محمدی کو دیکھ رہی تھی۔ کہا کہ اجنبیت نہیں ہے، پہچان لیے ہیں، تم میرے مصطفیٰ کا نور مصطفیٰ لیے ہوئے ہو، برادری ایک ہے، فکر نہیں، برادری ایک ہے، اس لیے برادریاں قائم کرو اولیاء سے، برادریاں قائم کرو غوث و خواجہ سے، سگی رشتہ داریاں قائم کرو اپنے گھروں میں محفلیں کروا کر۔ یہ نہیں کہ صرف کھا پی کے یا بڑی بڑی محفلوں میں جا کر، نہیں، اپنی ذاتی نسبتوں کو حاصل کرو اولیاء کے ساتھ میں، کہ ہو نسبت اولیاء کرام کی، خواجہ خواجگان کی تمہارے گھر میں محفل، تو خواجہ خواجگان کے کہ بھئی فلاں جگہ ہماری نسبت کی محفل ہے، اللہ ان کو یہ تصرف دیتا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں بھی آ جائیں، پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ اختیارت دے دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جن کو تم نے بھیجا، تم کو جس نے بھیجا اس نے ہم کو بتا دیا کہ ہمارا بھی ایک بندہ نیک بندہ آ رہا ہے۔ پہچانے کیسا؟ اولیاء جو پہچانتے ہیں وہ نسبت مصطفیٰ سے نور مصطفیٰ کو دیکھ کر پہچانتے ہیں۔ جن کی پیشانیوں میں نور مصطفیٰ کا ذرہ ہوتا ہے، خدا کی قسم وہ ولی اگر واقعتاً ولی ہے تو وہ تو اس پر فرفتہ ہو جائے گا۔ اس لیے پیشانی اولیاء کی چوکھٹوں پر جھکا دیتا ہے نا، اس لیے کہ وہاں پر نور مصطفیٰ دکھتا ہے، اور جس کو نسبت نہیں ہے، دکھتا نہیں ہے، انہیں جھکتا بھی نہیں، انہیں تو شرک بولتا۔ اچھا تیری اولاد بغیر شرک کے پیدا کر لیا تو، واہ واہ واہ، شرک کہاں پر لایا؟ اولاد بغیر شرک کے پیدا کیا۔ چاہو شاید تو نام کیا رکھتے ہیں؟ عبداللہ بن محمد، ارے نہ کوئی مجھ سے نہ آگی نہیں، یا پھر سعید بن ابو بکر، یہ کہیں گے بابا شرک، یہاں شرک نہیں، یہ شرک نہیں ہے، پاگل اصول ہے یہ۔ اب یہاں پر جن کو نور نظر آتا ہے وہ تو ان کی پیشانی کیا دل بھی جھک جاتا ہے، وہ مت روکو ان کو۔ حضرت یوسفین کی چوکھٹ پر جھک رہے ہو تو تم کو کون مجبور کیا؟ تم ان کی چکر میں ہے، وہ ان کی چکر میں ہے۔ جن کو وہ اپنا بناتے ہیں ان کو وہاں نور نظر آتا ہے تو جھک جاتے ہیں، ان کا وہ سجدہ ہے جو مقبول ہوتا ہے۔ اب اس کو دیکھ کے دور سے کھڑے رہے، شرک شرک، شرک شرک، اچھا تو بڑا موحد، شیطان والا موحد ہے تو، اللہ جھکو بولا بھی تو نہیں جھکا نا جی انہیں، اور جی خان صاحب جھکا نہیں، اللہ بولا تھا نا، اتنا تو سوچتا کم وقت، حکم اللہ کا ہے، جھکو آدم علیہ السلام کے سامنے بولا نا، نہیں اللہ نے تیرے سامنے، وہ ایک لائن کا ہے، اس واسط کو شرک دکھتا۔ طریقت کے نظام میں جن کو شرک نظر آتا ہے نا وہ اہل شک ہے، دور ہو جاؤ، وہ بدبو والے ہیں، وہ کرونا والے ہیں، ان کی صحبت سے، ان کے ساتھ میں رہنے سے تمہارے اندر جو جراثیم پیدا ہو جائیں گے، ماسک لگا لو، دور ہو جاؤ، نفرت مت کرو، لیکن پرہیز لازم ہے۔ بدعقیدیوں کی صحبت تمہارے عقیدوں کو برباد کرے گی۔ ہلو بازو رہ رہے کے گھر کو لے آ کے چائے پلا کے وہ پیر پرستی نہیں کرنا جی، وہ سجدہ نہیں کرنا، ہلو چھوڑتا وہاں پر، وہ رہتے تھے وہ بدبو کے کیڑے، اچھے دکھتے بیچارے کالے کیڑے، لیکن ذرا رہن دو بول کے رکھے کیسی بدبو آتی، ہلو چھوڑتا نہیں، جان دینا لائٹ لے لو، نہیں تو ان کا حق ان کو دے دو، مگر صحبت اختیار مت کرو، زیادہ ان کے ساتھ میں بیٹھو مت، کیونکہ وہ بدبو چھوڑنا ہی ان کا کام ہے بھی اندر بدبو، جس کو کیا سے میں نے کیا کرے گا جی، نہیں تو پیٹ پھول جاتا رہتا اس کا، لے لے کے مسجدوں میں شرک ہوتا، بزرگوں پاس نہ کو جاؤ، وہ پیری مرید نہ کو کرو، یہ اس کا پیٹ میں درد ہے، وہ گیسس والا ہے بیچارہ، بھیا ایمان سمجھا، نماز سمجھا، روزہ سمجھا نا ممبر پر، مگر یہاں سمجھا تھا کہ لے دے کے ادھر ادھر سے آیا، کیا سمجھا تھا؟ وہ اولیاء نہ کو، وہ پیری مرید نہ کو، وہ خانقاہ نہ کو، تو سمجھ لینا کہ وہ بدعزمی ہو گئی ہے، اس کو اندر گیس بھرا ہوا ہے، ٹھوس ٹھوس نہیں چھوڑا وہ تو پیٹ بھر جاتا ہو اس کا، مر جاتا ہو، تو اندر غلاظت بھر گئی ہے اس کی، تو بدعقیدیوں کی غلاظت ہے تو انہیں تو کہیں نہ کہیں جنازے میں رہن دو، ولیمے میں رہن دو، پھر نماز میں رہن دو، نماز بازو والا اپنا چھیکی نہیں، کوئی چشتیہ ہے، کوئی سلسلے والا ہے، انہوں وہ ہے کہ
یہ بدبو والا ہے بیٹے کا، پیٹ خراب ہے، اس کو چھوڑنا پڑتا گیس، رحم کرو اس کے اوپر۔ اب تم کو اپنے آپ کو بچانا ہے تو ذرا اس کے ساتھ میں نہ کرو، اپنی ناک بچ جائے گی تو بدبو والا پاس میں رہنا کی، اپنے آپ کو برا مت بولو، اس کو، اس کی بیماری ہے بیچارے کی، وہ مجبوری ہے اس کی، مگر اپنے آپ کو بچا لو اس سے۔ نہیں بچائیں گے تو رہو تمہاری قسمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم کو کس نے بھیجا؟ تو جس نے تم کو بھیجا اس نے آپ کا نام بتا دیا، تو ہم تمہارے ساتھ میں رہنے کے نہیں، جاؤ موسیٰ، تمہارا نظام الگ ہے، ہمارا نظام الگ ہے۔ ہم تم کو موسیٰ علیہ السلام بھی پہچانے اس لیے کہ وہ ناگن پاک مصطفیٰ کا نور تمہاری پریشانی میں ہم دیکھتے ہیں، اس لیے برادری ایک ہے، ہم علی والے ہیں، اولیاء علی والے ہوتے ہیں، اس لیے برادری کو پہچان لیتے ہیں۔ ایک حصہ نور علی کا ہے ولایت کی صورت میں، ایک حقیقت مستوی، وہ میرے دو جہاں کے مالک نبوت کے امام ہیں، تو امام ولایت کے مولا علی اور بھی شریعت کے امام میرے دو جہاں کے مالک، تو امام جو دو ایک نور کے ساتھ میں، وہی لوگ پہچانیں گے نا جی، پہچانیں گے نا۔ جو نور والے نہیں ہیں ان کو تو دو بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اب انہیں الزام لگاتے تو طریقت بولتے وہ شریعت پہ نہیں چلتے۔ اچھا، ان کی شریعت ان کے لیے ہے، تیرے پیچھے حساب تھوڑی لیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصرار کیے تو کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ اہل طریقت جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا ہتھیار ڈال کے پیچھے ہٹی جاتے ہیں، ہٹ دھرمی نہیں کرتے۔ اب انہوں بولتے ہیں ہمارے پاس دلائل ہے، ہمارے پاس قرآن۔ اچھا، قرآن نیچے میرے آقا کا دین ہے نا، دین کی نمائندگی کر رہے نا تم، یہ علماء، یہ مفتیان کی خدمات ہے بڑی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تم ہی چاہتے، تم ہم پیچھے ہونے والے آل علی اور آل علی والے ہوتے، اکڑنے والے، اپنے کو سامنے اچھل کر بھاگنے والے نہیں ہوتے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو کہا کہ تم رہ سکتے لیکن تمہارا کام الگ ہے، میری لائن الگ ہے۔ آگے بتانے کے لیے وہ تین چیزیں کروایا نا اللہ تعالیٰ نے، کہ پہلا تو یہ ہے کہ کشتی میں جا رہے ہیں، کشتی کو توڑ دیا، یہ الٹی دنیا چلے، احسان کرے بغیر کرائے کہ کشتی میں بٹھا انہوں ان کی کشتی کو توڑ دے۔ یہ طریقت والوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بولے ہاں یہ لوگ کیا ہے کہ نماز جمعہ پھر فضیلت وہ یہ، اس کے بجائے غوث و خواجہ کی مجلسیں کرو گھروں میں، اولیاء کی مجلسیں کرو، وہ ان لوگوں کا الگ ہی چھیڑتا، بولے ان لوگوں کا الگ ہی چھیڑتا، دنیا چلا گیا، تیرے کو نہیں ہے تو بھاگنا یہاں سے، تو کہیں اٹھا رہا ہے یہاں پر۔ کشتی نو فرمایا اولیاء کے نظام کو میرے آقا نے دو جہاں کے مالک نے، آل رسول کی محبت اور ان کی نسبت کشتی نو کی طرح سے، کشتی کے قابل ہے تو کود سمندر میں مر جا، تہے میں چل جا، بڑی مچھلی آ کے نگل لے گی، تیرے وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تیرا۔ اگر بچنا ہے آگے بڑھنا ہے تو کشتی میں سوار رہے، مگر یہاں پر الرجی ہوتی رہتی، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے نکو جی خانقاہ گئے تو وہاں پر جانا پڑتا، روزانہ کرنا پڑتا، پھر بولے تو گھر میں بھی مجلسیں کرانا پڑتا، اور پھر تم بھی باتاں سن کے بڑے لگا کر کے خرید کرتے ہوں گے۔ غنیمت ہے نا، ادھر خرچ کر رہا تھا، نہیں تو ذرا ہاتھ ٹیڑھا لکھوا مار گیا، چل گیا، کتنے ہزار خرچ ہو؟ 50,000۔ وہاں نہ ساس روکتی، نہ ماما روکتی، نہ بیوی روکتی، بیوی اپنا زیور نکال دیتی، جاؤ میاں تو خرچ کر لو۔ اس سے اچھا تو ہے نا کہ یہ کرے تاکہ میرے غوث و خواجہ کی نگاہ کرم ہو۔ اچھا تھا نا، یہ تو بربادی سے بچانے کا راستہ تھا، یہ تو نہیں روکے نا، تم کو کوئی کلندر کرے تو کچھ بولے تو نہیں، پہلے بولتے تھے، نہیں پہلے بولتے تھے ذرا، ہاں پہلے بولتے، بولنا کام ہے بیچاروں کا، نہیں جانتے نا حقیقت کو، اس واسطے بولتے ہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سارا واقعہ تمہیں معلوم ہے، اور نہیں بھی تو ہے تفسیر میں جا کر پڑھ لو۔ یہ معاملہ ہوا تو یہ ولایت کا نظام جو دھوکہ دیا جاتا نا، یہ بات سمجھانے کی میں ساری بات عرض کیا ہوں، باتیں تو مفید ہی تھی نا جی۔ علم میں اضافہ ہوا کہ سمجھ میں اضافہ ہوا؟ ہوشیار ہو گئے بچے ہمارے۔ عقیدے میں اضافہ ہوا، بولو مکے بن کے مت بیٹھو، کہنے ہوا عقیدے میں۔ ہاں عقیدہ آدمی کو موت تک چلائے گا، نہیں تو علم تو جانتے دوسرا پہلوان میرے سے زیادہ آگے وہ سمجھائے گا، ایک ہی گھنٹے کے اندر میں پورا معاملہ ختم کر دیں گا نہیں۔ عقیدہ جب بن جائے گا ساری دنیا کسی طرف کی، ہم اپنی طرف میں بولیں گے۔ اس لیے عقیدے میں مضبوطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ولایت کا نظام اور صوفیہ کا نظام اور اولیاء کا نظام جب سے نبوت اللہ نے چلایا، اسی وقت سے ولایت کو چلایا۔ ہر زمانے کے نبیوں میں ولیوں کو اللہ نے باقی رکھا۔ ولی جو تھے نا، وہ ولی جو ہوتے تھے وہ نور مولا علی کے ذریعے سے
اور ان کی پہچان یہ کہ وہ اس زمانے کے نبی اور رسول کے پیشانی مبارک میں نور مصطفیٰ کو پہچانتے تھے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو جبکہ نبی اور رسول کی موجودگی میں اس زمانے کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے دوسرا سہارا اللہ نے اولیاء کا دیا قرآن پاک کے مطابق، تو اب تو ہمارے پاس میں ظاہر میں میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ظاہر میں نہیں ہے۔ اب کوئی نبی اور رسول بھی نہیں آئے گا تو امت کتنی محتاج ہے لے دے کے ایک سہارا رہا صرف اولیاء کا، اور وہ اولیاء کا اگر سہارا چھوڑ دے امت تو گمراہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، نسلیں گمراہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اب تو کوئی نبی رسول نہیں، پہلوانہ بن کے آئیں گے، ہم عیسیٰ بن کر آئے، ہم مہدی بن کر آئے، ارے کہاں کا بن کے آتا، آتا نہیں، وہ نازل ہوتے۔ اب تو بن کے آیا کرتے، کیسا بن کے آتا؟ کیا فوجی چھوڑی میں بن کے آئے گی پاگل؟ اچھا تیری بیوی سے چھپلا تو نبی ہے کی بول کے انہیں چھپن کے رہتی؟ نبی خود بنتا کیا کہ اللہ بناتا؟ نبی خود بنتا کہ اللہ بناتا؟ اب اس کو قبول کر لیتا ہے، ارے انہوں نبی ہے کہتے ہیں، ارے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی بنتا نہیں اللہ تعالیٰ بناتا۔ اب انہیں بن گیا بولو تو زبردستی کے بندوں کو خاکی لباس وباس پہن کے وہ برا قدا والے رہتے نہیں، بندوق لگا لے کے، معلوم ہے نا بچے کرتے ان کو، ارے فوجی کیا ہے کہ کون فوجی ہے وہ، نانی آگے دے مارٹن فوجی ہے کہ وہ بیٹا بھیکاری خیرات مانگنے والا اس کو فوجی بول رہا کہ تو ایسے بھی رہتے نا، ایسے کی بھی نبوت چلتی کہتے ہیں، کون کون کی نبی بنتے رہتے کہتے نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد میں کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، تو کوئی تو گنجائش نہیں ہے۔ تو اب ہم کو اور آپ کو، تمہاری میری نسلوں کو، اب وہ جو نبوت اور رسالت کا سہارا تو نہیں رہا رب کی طرف سے، رب کے پہچاننے کا اور حق کے پہچاننے کا، لے دے کے ایک سہارا رہا ولایت کا جو مولا علی کے نور کے ذریعے سے ہم حق کو پہچانیں گے۔ اگر وہ نسبت امت سے ختم کر دو تو یہ دو آنکھوں پر پٹی باندھ کر اندھوں کو میدان میں چھوڑنا نہیں ہے۔ ہدایت مل سکتی ہے ان کو، وہ حق پر آ سکتے ہیں، حق کو پہچان سکتے ہیں، نہیں پہچان سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جہاں پر دو جہاں کے مالک آقا کے ساتھ میں آپ کے راز کرنا پڑنے کی نعرہ پاک کی نسبت نصیب ہوئی، وہیں پر مولا علی اور آل علی اور اولاد علی کے اولیاء کی نسبت، ان کے چاہنے والوں کی نسبت بھی مجھ کو آپ کو نصیب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں۔ اور یہ اولیاء کون ہیں جن کا ہم آج نام پر محفل سجا رہے ہیں؟ کیا نام ہے؟ ہاں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون سے اولیاء ہیں؟ یہ غوث الاعظم کے بعد کے ولی نہیں ہے ظاہر میں، بلکہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے معلوم ہے؟ میرے آقا دو جہاں کے مالک، ولایت کے امام مولا علی مشکل کشا، آپ کے صاحبزادے امام حسین علیہ السلام، آپ کے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام باقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کے صاحبزادے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے پیر مرشد سری سقطی رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے مرید اور خاص ہے۔ تو یہ ولایت کے اعتبار سے تو اس مقام کے اوپر ہے، 150 سال 200 سال کے اندر کے ہیں میرے آقا کے بعد کے۔ کون ہے؟ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، سری سقطی کے بھانجے ہوتے ہیں۔ حضرت سری سقطی کو جو آپ کے ماموں ہیں، پیر و مرشد ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے، وہ علمی گھرانہ اور وہ مدینے کی قربت کا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردوں کی وہ شان کہ جن کا ہم اندازہ کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ہے کہ جن کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے، اتنے باکمال، ان کے ہم نواؤں کے اندر میں اور ان کے ساتھیوں کے اندر میں حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ اپنے ماروا علاقے سے نکل کر اس وقت میں بغداد شہر قائم ہوا، تو حضرت سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے والد محترم نے بھی اس نئے شہر کو دیکھنے کے لیے، وہاں پر اپنا قیام کرنے کے لیے جب تشریف لائے بغداد کو، تب بغداد کی سرزمین کی عظمتوں کو عظمت دلانے والے سید سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ ہوئے۔ کون ہے؟ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ وہاں پر آئے، مامو جان بھی ساتھ میں تھے، تعلیمات پوری حضرت سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی۔
مامو جان کے ذریعے سے حاصل ہوئی، اور وہیں پر آپ نے بیعت بھی کیا، اور وہیں پر آپ نے ادارت بھی حاصل کی اور طریقت کی منزلوں کو حاصل کیا۔ مامو کا کاروبار جو تھا وہ آئینے فروش، آئینے بیچا کرتے تھے، اس میں سید الطائفہ کو بھی اٹھایا۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں ہیلے کے لیے لیکن نوازتے ہیں انسانوں کو۔ مامو کی دکان پر بیٹھتے سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، مامو بٹھا کر جاتے اور آتے تو وہ دیتے تو یہ کرتے، اور پھر نتیجہ بھی یہ نکلتا کہ کوئی حاجت مند آ گیا تو بغیر پیسوں کے جو اس کو دیتے رہے وہ ویسے کرتے رہے۔ آ کے مامو جان دیکھتے کتنے آئینے تھے، تو بلکہ اتنے آئینوں میں سے اتنے، ایک مستحق آ گیا میں اس کو دے دیا، وہ ایک مانگا اس کو دے دیا۔ یہ تو مامو بھی اللہ والے تھے۔ اس کے بعد میں جب غلے کو دیتے نا تو روزانہ کے کلیکشن سے ڈبل کلیکشن ملا کرتا تھا، ادھر سے دیتے تھے ادھر سے لیتے تھے۔ یہ اولیاء کا نظام ہوتا ہے۔ اب ادھر ہی جیبا ٹٹولنے والا وہ پیر، ادھر ہی مریدوں کے مال پر نظر رکھنے والا وہ پیر۔ انہیں تو مریدوں کا مرید ہے، کہاں پیر ہے وہ؟ جو مریدوں کو جیبوں کو دیکھے وہ مریدوں کا مرید ہے، پیر کہاں بنا وہ؟ کیا ہوتا تھا؟ حضرت سید سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھ لیا کہ میری محنت کام آئی، میرے بھانجے کو یہ مقام ملا ہوا ہے کہ بیٹا آج کتنے آئینے بیچے۔ مثال دے رہا ہوں میں، ہاں یہ بات کتابوں میں نہیں ملے گی اپنے کو، مگر پوچھ لینا اگر ہمت میں وہاں تک پہنچے تو سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے۔ تو مامو جان مثال دے رہا ہوں 2 بیچا، لیکن یہ 12-15 نہیں ہے نا، ایک ضرورت مند آیا اس کو دے دیا، اس کو اچھا دکھا اس کو دے دیا۔ ہاں اب کیا کریں گے دکان میں نے؟ اس کے بعد میں جا کے غلے کو دیکھے تو 10 گنا بڑا کلیکشن۔ ارے سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی کامل ہے۔ کیوں؟ ادھر دینے والا ادھر سے لینے والا، یہ ہوتا ہے اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ وہ نہیں رہتے جو ادھر سے لینے والے، نہیں، آؤٹ گوئنگ رہتی ہے، انکمنگ کی ضرورت نہیں، انکمنگ تو ادھر ہوتی ہے۔ ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے، مخلوق کی طرف میں پیر ہیں، مخلوق سے بینیاں، سیٹ ہوگا اپنی جگہ، کروڑپتی ہوگا تو اپنی جگہ، تیرا مال تیرے پیروں کے نیچے، مجھے کیا واسطہ؟ وہ تو وہ ہوتے ہیں۔ تو بولے کہ نہیں، بس اب حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کو اور منازل آگے ملتے چلے گئے، آگے ہوتے چلے گئے، اس مقام پر پہنچے کہ پھر اس وقت میں بغداد شریف کے اندر میں علم ظاہر کے اعتبار سے بھی وہ اولو العزم امام الائمہ بنے کہ علم کا اتنا دہان چاروں طرف میں چلا کہ عرب و خراسان کے علماء بڑے بڑے آپ کی خدمت میں آ کر زامن ادب طے کرنا شروع کریں۔ اس کے بعد میں پھر راہ طریقت کے اندر میں سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، آج بھی اولیاء کے نظام کے اندر میں سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا مقام، ان کے علم کو یوں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معرفت اور حقیقت کے علوم کا سمندر بنایا ہے، خدا کی قسم۔ اولیاء اس قطرے سے اولیاء بنتے ہیں۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا مقام ولایت کی لائن میں، یہ اولیاء تو اپنی نظروں میں لا کر ان کو آگے بڑھاتے نوازتے ہیں، لیکن سید الطائفہ جنید بغدادی سرکار کا عالم کیا ہے کہ کسی کو زبردستی منہ کھول کر ایک خطرہ اگر پلا دے تو وقت کے اولیاء میں وہ امام بن جاتا ہے۔ یہ مقام ہے سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا۔ یہ خوش قسمتی ہے میرے بچوں، معمولی چیز مت سمجھو کہ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے اسی خطرے کے کروڑوں حصے کے اس حصے کو حاصل کرنے کی طلب کے لیے ہم کو اور آپ کو یہاں پر اس مجلس کے سجانے کی توفیق دے دی۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ نہیں؟ اور وہی قطرہ میرے بچوں تمہاری نسلوں کو ہدایت، تمہارے نسلوں کو حق دینے کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے چوکھٹوں کے ان اولیاء کی نسبتوں کے بھکاری اور فقیر بنو، اور فقیر بنا کر عنوان ڈھونڈو خیرات مانگنے کا۔ جہاں ہو محفلیں، جن کامل اولیاء کے پاس میں، جن پیران کامل کے پاس، جن علماء طریقت کے پاس میں، جن محفلوں میں، جن خانقاہوں میں، جہاں بھی اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں ہو، وہاں جاؤ اور اپنا دامن بچھا دو، وہاں پر تم کو خیرات ملے گی۔ جاؤ ہر جگہ، کچھ نہ کچھ خیرات ملے گی۔ کسی نہ کسی اہل طریقت پیر کے پاس میں کچھ نہ کچھ تم پر نظر کرم کر کے خیرات تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ اگر اس کے پاس میں ہے تو ضرور وہ عطا کرے گا، وہ نہیں ہے تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا۔ ایسے پیرانے کامل ہماری نظروں میں نہیں ہے نا، تو نہیں ہے تو خدا نے جن کو کامل بنا دیا ان کی چوکھٹیں تمہارے علاقوں میں نہیں ہیں، ان کی چوکھٹوں کو مضبوط پکڑ لو۔
وہ پھر تمہارا کان پکڑ کر کسی کامل اولیاء کے پاس پہنچائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت الرضوان کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے نسبت کی محفل کو سجانے کا ہم کو موقع دیا۔ یا سرکار جنید بغدادی ہم سب فقیروں کو بھی اپنے در کی خیرات عطا کیجیے، اور آج تک بھی جن کی ولایت میں علم کا دودھ بول رہی ہے، ہاں علم کے میدان میں، حضور پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت الرضوان، جبکہ آپ 200-250 برس کے بعد ظاہر میں تشریف لائے۔ کون؟ حضور پیرانے پیر غوث الاعظم۔ بم بلاسٹ نہیں ہو رہے، کئی کی حیبت کر رہے تو کہ ملک الموت نہیں سمجھ رہی؟ ارے ایک مرتبہ جنید بغدادی سرکار سید الطائفہ منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، بغداد شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں کے بڑے بھی بڑے وہ ہوتے ہیں جو چھوٹوں ہی کو بڑھاتے ہیں آگے۔ یہ نہیں ہے تو مرید میں پیر، میں پیر، میں بڑا پیر، تو چھوٹا پیر، تیرے ان کا بڑی، یہ بھی تو بکھیڑا ہے، یہ بھی تو دنیا داری کا نظام ہے، یہاں حق نہیں ہے۔ بیٹھے ہوئے جمعہ کی نماز کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے درمیان میں بیٹھے نا جی، بیچ میں ایک بار بیٹھتے نا، اگر ان کا بس چلا تو وہ بھی بند کرا دیتے۔ وہ جو امام خطبہ پڑھ کے بیچ میں بیٹھتا کئی کو بیٹھتا معلوم ہے، بتاتے نہیں وہ راز بھی نہیں بتاتے۔ حضرت ابو بکر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے دو خطبوں کے درمیان میں بیچ میں بیٹھنا، اور اس سے پہلے تو جہاں کے مالک میرے آقا کی سنت ہے کہ جب سید امام حسن اور حسین لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آئے تھے تو آپ کو سنبھال کر اپنے منبر پر بٹھا کر توقف فرمایا تھا، اس کی سنت کی اتباع ہے۔ پنجتن پاک نظر آئے گے نا وہاں پر، وہی سنت کو حضرت ابو بکر نے، اور وہی سنت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، اور وہی سنت قیامت تک چلتی رہے گی۔ مگر رمز بتاتے کی، ہاں یہ بتاتے دو خطبوں کے درمیان میں دعا کرنا قبول ہو جاتی ہے، یہ قبول والا منتوں والا ہے نا جی، اس کو چاکلیٹ دینا ہے، قبول ہو جاتی۔ کیوں قبول ہوتی ہے وہاں پر؟ کہ پنجتن پاک کی دل جوئی ہوئی تھی مولا حسن اور مولا حسین کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی دونوں خطبوں کے درمیان جو بیٹھا ہے نا، جو آج تک باقی ہے، اگر ان لوگوں کو غصہ آئے گا تو وہ بند کر دیں گے بدعت بول کے، مگر نہیں کر سکتے، امت چھوڑتی گی۔ چندے دینا بند کرے تو کہاں گیا رہیں گے بیچارے، چندوں پہ دھندا ہے، اور وہ چیزوں کو نہیں چھیڑتے وہ لوگ، نہیں وہ رہتا وہ کچھ بھی ہوا گول مول کر دیتے وہاں پر، نہیں یہ کیا ہے ذرا پوچھو، نہیں وہ اس کی وجہ دوسری ہے، وہ کیا سیدھا بولنا، ان چیزوں کو نہیں چھیڑتے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم، یہ کیا ہے جی مولانا؟ السلام علیکم، سلام پڑھتے تم نہیں پڑھنا، شرک بولتے چل جاتے نا پیٹ موڑ کے، پھر یہ نماز میں تم السلام علیکم نہیں ایھا نبی پڑھ، وہ وہاں خلاصہ نہیں کر سکتے نا، کیوں؟ چندوں پہ دھندا ہے نا، پھر عوام کیا کرے گی؟ مگر حق کو چھپا دیتے، مجبوری ہے بیچاروں کی، اللہ حق کو حق دے لے۔ یہ تو علی اور اولاد علی کا حق ہے جو دنیا کے سامنے حق کو حق کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر سے اولیاء کے نظاموں کو دنیا میں ظاہر فرما کر ہماری نسلوں کی حفاظت کے فیصلے فرمائے۔ اس لیے میرے بچوں ان اولیاء کی محفلوں کو اپنے گھروں میں کرو۔ کیا ہوگا؟ تم اس محفل میں آئے، یقیناً سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کرم غلام اور فقیروں کو ملے گی، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی چودیواری میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت الرضوان کی نگاہ کرم یا ان کی ذات بابرکت خدا کے گھر میں تمہاری نسلوں کو نوازنے کے لیے آئے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے گھروں میں محفلوں کو سجاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کے محفلوں کی عصمتوں کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہماری نسلوں کی ہدایت کا سامان ہے اور حق کی پہچان ہے۔ حق دنیا میں، آخری بات عرض کر دیتا ہوں، حق پہچاننے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے جہاد، مدرسے، مسجدیں، تحریکیں، جماعتیں تو 100-150 سال میں تو بدلتے چلے جاتے ہیں، بدلتے چلے جاتے نا جی۔ بریلوی شریف کب کا، دیوبند کب کا، سہارنپور کب کا، جامعہ نظامیہ کب کا، پھر اس کے بعد میں اور ہوگا اب 150-200 سال اس سے پہلے جو تھا حضور بن غوث الاعظم کے زمانے میں خانقاہ معموریہ تھی۔ اس طریقے سے یہ تو بدلتے چلے جاتے ہیں، لیکن نہیں بدلنے والا نظام وہ آل علی اور اولاد علی کا نظام ہے، وہ چوکھٹے اولیاء ہے، وہ نہیں بدلتے، حق وہیں پر ملتا ہے۔ سب کچھ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، انڈے بھی کھاؤ، گوشت بھی کھاؤ، ترکاری بھی کھاؤ، سب کچھ کھاؤ، لیکن صحیح دودھ اگر لینا ہے تو بھینس اولیاء کی چوکھٹیں ہیں،
ان کو چھوڑ کر نرما کے پر ڈٹ کے دودھ پر برباد مت ہو، زہر مت پیو۔ سمجھ میں آگی بات؟ اس لیے میرے بچوں، یہ تنقید اور تنقیص کے لیے لوگوں کو نہیں، بلکہ تم کو اپنے بچانے اور ان نظاموں کے حق کے سمجھنے کے لیے میں نے عرض کیا۔ یا اللہ نواز دیجیے اور ہم سب کو کسی کو محروم نہ فرمائے۔ جمعہ کی نماز کے اس میں بیٹھے ہوئے دو خطبوں کے درمیان میں سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیٹھے ہوئے یوں کر رہے ہیں، تو لوگوں نے بغداد شریف کی جامع مسجد میں جو نماز پڑھنے والے ہیں، سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی آپ نے عمل کیا؟ اس کے بعد میں کہا، پوچھنے سے پہلے دوسرے خطبے کے اندر میں کیا فرمایا؟ اے اہل بغداد، خبردار ہو جاؤ کہ میرے بعد 230 اور 35 سال کے بعد ایک شہزادہ بغداد شریف کے اندر میں پیدا ہوگا جو شہزاد حسنی ہوگا اور جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ وہ اس بغداد شریف کے اندر میں پیدا ہوں گے اور وہ ایسے ولایت کے ولیوں کے امام ہوں گے کہ ہر ولی کی گردن پر ان کا قدم ہوگا۔ 250 سال پہلے انٹروڈکشن منبر بغداد سے ہو رہا ہے، وہ ہے سرکار حضور پیارے پیر غوث الاعظم کی ذات۔ یہ اولیاء بنتے نہیں ہیں بلکہ پورے بنائے ہوئے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی حساب سے بھیجتا ہے ان کو۔ اب حساب سے جن کو بھیجا ان کو پہچاننے کو تیار نہیں، بے حساب گلی گلی مفتی اور عالم ہو گئے، ان کو پہچان رہے۔ ارے پہچانو پہلے، ان کو تو حق ملے گا۔ یہ بے حساب کے اندر میں جا کر تمہارا کیا حساب جڑے گا؟ جن کو بھیجا رب نے ان کی چوکھٹوں کو پکڑو، ان کی نسبتوں کو پکڑو، ان کی نسبتوں کی محفلوں کو اپنے گھروں میں لو، ان کی نگاہیں گرم ہو جائے گی، تمہاری نسلوں کو بڑھا دیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے ان بزرگوں کے نسبتوں کی محفلوں کو اپنے گھروں میں کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس خانقاہ محمدی کے ذریعے سے یہ نظام چلا کر ہم پر بڑا کرم فرمایا، ہم لوگوں پر اہل نسبت پر بڑا کرم فرمایا۔ کس طرح کے نظاموں کے ذریعے سے اب یقین اور امید نہیں کی جائے گی کہ ہمارے نسلوں کی حفاظت کا نظام خانقاہ محمدی کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔